اسے یہ بھی ہوش نہیں رہا کہ وہ بستر پر کب تک اس طرح پڑی رہی تھی۔ اسے موبائل فون کی گھنٹی نے چونکایا۔ اس وقت وہ پریشان ہوئی۔ کیا تابندہ؟ دماغ میں چکراتے ہوئے سوالوں کے ساتھ بینا نے دراز میں سے اپنا موبائل فون نکال کر کان سے لگایا۔ ہیلو؟ اسے اپنی آواز بے جان سی لگی۔ میں بازل بول رہا ہوں، دوسری طرف سے تیزی سے کہا جانے لگا۔ گھبرانا مت، پریشان نہ ہونا۔ میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ ظفر بھائی کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ ابھی میں یہ بھی دیکھ چکا ہوں کہ وہ سیدھے اپنے کمرے میں گئے ہیں۔ بینا نے مزید کچھ پوچھے بغیر موبائل بند کر دیا۔ دوسری صبح اس نے مکمل سکون اس وقت محسوس کیا جب وہ ناشتے کی میز پر تھی۔ اسے ماحول میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوئی۔ شام کے قریب فراز اپنے دفتر سے لوٹا۔ وہ تھکا ماندہ نظر آ رہا تھا۔ تابندہ اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہ اچانک تم میری تم کیوں بن گئی ہو؟ فراز بولا۔ آپ کو اب کہیں جانا تو نہیں ہے؟ تابندہ نے پوچھا۔ نہیں، کیوں؟ ہاں، رات کو جانا ہے، کھانے کے بعد نکلوں گا، ایک دوست سے ملنا ہے۔ پھر تو آپ کی گاڑی لے جا سکتی ہوں میں، 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گی۔ آج میں بینا سے ملنے نہیں گئی۔ کیا حال ہے اس کا؟ فراز ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنے جوتے اتارنے لگا۔ ٹھیک ہے، تابندہ نے کہا۔ آپ اپنی طرف کا احوال تو سنائیں۔ میری طرف کا احوال؟ وہ جو آپ نے مجھے ایک محترمہ کی تصویر دکھائی تھی، انہی کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ تفتیش جاری ہے، فراز نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ کی تفتیش آپ کے لیے پازیٹیو بھی ثابت ہوئی تو میں اس بدصورت لڑکی کو اپنی بھابھی نہیں بننے دوں گی۔ ارے واہ، اس کے ساتھ زندگی مجھے گزارنی ہے یا تمہیں؟ کوئی ڈھنگ کی صورت والی تلاش نہیں کر سکے آپ؟ تابندہ نے منہ بنایا۔ فراز ہنسا۔ ڈھنگ کی صورت؟ کیوں؟ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ ڈھنگ کی صورت والیوں پر آج کل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ تر ایسی ہی ہوں گی جن کا کسی نہ کسی سے افیئر چل چکا ہو۔ بینا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ تابندہ بولی۔ کیا وہ خوبصورت نہیں ہے یا آپ کو اچھی نہیں لگی؟ فراز نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولا۔ وہ تو مجھے اس وقت بھی پسند تھی جب ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے، اور وہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ اب بھی حویلی میں کسی وقت میرے اور اس کے آس پاس کوئی نہیں ہوتا تو اس کی بعض باتوں سے مجھے ایسا لگا ہے جیسے وہ اب بھی مجھے پسند کرتی ہو۔ مجھے اس کا بھی یقین ہے کہ کبھی بھی اس کا افیئر کسی سے نہیں چلا ہوگا کیونکہ اس کی بصارت ختم ہو چکی ہے، لیکن اس سے میری شادی تو بہرحال نہیں ہو سکتی نا؟ کیوں؟ یہ بات تمہاری زبانی بھی اور ویسے بھی میرے علم میں آ چکی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص سے شادی کرنا چاہتی ہے جو مالی اعتبار سے حویلی والوں کا ہم پلہ ہو، اور میں ایسا نہیں ہوں۔ ڈیڈی کوئی پشتنی رئیس نہیں ہے اور میں بھی بس ایک بینکر ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ آپ کو پسند کرتی ہے تو وہ آپ کے لیے یہ شرط نہیں لگائے گی؟ کیوں نہیں لگائے گی؟ پسند کرنے اور شادی کرنے میں بہت فرق ہے۔ اگر اس سے میرے بارے میں اس قسم کی بات کی گئی تو وہ مجھے بھی ان لوگوں میں شمار کر لے گی جو اپنی زندگی کے سفر میں اس کے والد کی دولت کا سہارا لینا چاہتے ہوں۔ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ آپ کے بارے میں بھی۔ ناممکن باتوں پر بحث مت کرو، فراز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ میں تازہ دم ہونا چاہتا ہوں۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھا۔ مجھے شاور لینا ہے۔ تابندہ نے محسوس کیا کہ اس ذکر نے فراز کو کچھ افسردہ کر دیا تھا۔ اچھا، میں جا رہی ہوں، تابندہ نے تپائی پر پڑی ہوئی فراز کی کار کی چابی اٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ کی گاڑی لے جا رہی ہوں، کھانے کے وقت تک واپس آ جانا، فراز نے کہا اور باتھ روم میں گھس گیا۔ بابر کی وجہ سے وہ پہلے ہی اپسیٹ تھی۔ اس وقت فراز سے بینا کا ذکر اس نے دانستہ کیا تھا اور وہ پر یقین تھی کہ بینا نے اپنی ذات کے سانحے کے معاملے میں جن افراد کی فہرست بنائی تھی اس میں فراز کا نام بھی ہوگا۔ اب تابندہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ فراز کے سلسلے میں بینا کا اقدام درست ہوگا یا نہیں، اور اس نے اندازہ لگایا تھا کہ اس کے بھائی کا نام اس فہرست میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بینا کی غلطی ہوگی اگر وہ یہ نام اس فہرست میں رکھے گی۔
फराज तो बिना किसी ज़िक्र पर अफसरदा हो गया था। इसे यकीनन बिना से मोहब्बत थी और जिससे मोहब्बत हो उसके साथ कोई ज़्यादती नहीं की जा सकती। कम से कम ताबिदा ने इस वक्त इसी अंदाज में सोचा था और सोचती रही थी। फराज की तरह ये ख्याल उसे भी था कि बीना इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी। हवेली पहुंचने के बाद इत्तेफाकन इसका सामना सबसे पहले बाबर ही से हुआ। बाबर इसे देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो इसे कतरा कर आगे निकल गई। अपने अकब में इसे बाबर की हल्की सी हंसी सुनाई दी और वो खोल कर रह गई। अब उसके दिल में बाबर के लिए कोई गुंजाइश नहीं रही थी। अब उसे ये ख्याल भी आया था कि बीना का मुजरिम शायद बाबर ही। उसने ताबिंदा के साथ जो हरकत करना चाही थी वो हरकत वो किसी के साथ भी कर सकता था। ताबिंदा सिर्फ इस बात पर कुछ ताज्जुब कर रही थी कि बाबर ने इसके मामले में इतनी ताख़ीर क्यों की थी। ताबिंदा ने इसका सबब खुद ही सोच लिया। ज़्यादा अरसा गुजार कर बाबर इसका मुकम्मल एतमाद हासिल करना चाहता होगा ताकि इसका बार खाली ना जा सके। इस अरसे में ताबिंदा को अगर इस पर एतमाद ना हो गया होता तो वो इसके साथ इस अपार्टमेंट में एक कदम भी ना रखती। बीना के कमरे में पहुंचने से पहले इसका सामना बाजिल से भी हुआ। पहले इनका कभी इस तरह आमना सामना हुआ करता था तो वो 2-4 रस्मी जुमलों का तबादला ज़रूर होता था, मगर इस वक्त वो नज़रें चुरा कर गुजर गया। दिल में एक चोर जो होगा, ताबिंदा ने सोचा। सुबह से मोबाइल फ़ोन पर बीना गुज़िश्ता रात के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। बीना के कमरे में इससे मिलते ही ताबिंदा ने वही बातें छेड़ दी। मैंने फ़ोन पर तुमसे कुछ नहीं कहा था बीना, लेकिन मैंने ये ज़रूर सोचा था कि इस हरकत के बाद तुम अपनी नज़रों में गिर नहीं गई। मैं तो शाहिना की शादी वाली रात ही अपनी नज़रों से गिर गई थी। इस रात में और कल की रात में बहुत फ़र्क है बीना। कल तुमने खुद ही अपना आप किसी पर निछावर कर दिया। इसे क्या फ़र्क पड़ा, हुआ तो वही जो उस रात हुआ था। लेकिन छोड़ो, ताबिंदा ने ठंडी सांस ली। ये अंदाज़ा मुझे भी है कि तुम ये सिलसिला जारी रखोगी। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम दीवानी और जनूनी हो चुकी हो। ताबिंदा ने ठंडी सांस ली। ये अंदाज़ा मुझे भी है कि तुम ये सिलसिला जारी रखोगी। ज़फ़र भाई ने तो खामोशी इख्तियार कर ली है। हाँ, ये मेरे हक़ में अच्छा हुआ है। अगर बात बढ़ जाती और अब्बाजान के कानों तक भी पहुँचती तो न जाने क्या क़यामत बर्पा होती। अब्बाजान शायद मुझे जान से मार देते। मैं अपने मुजरिम का पता लगाने की हसरत लिए इस दुनिया से रुखसत हो जाती। ताबिंदा कुछ नहीं बोली। पहली मर्तबा उसे ख्याल आ रहा था कि बीना का इलाज शायद कोई माहिर नफ्सियाती कर सकता है। शाहाना की मेहंदी वाली रात इस पर जो क़यामत गुजरी थी, इसका सदमा इसके दिमाग पर शिद्दत से असरअंदाज हुआ था। वो यकीनी तौर पर सही तौर पर सोचने समझने से कासिर हो चुकी थी। अच्छे और बुरे का फ़र्क इसके लिए बेमायनी हो गया था, वरना कोई शरीफ और सही दिमाग लड़की वो सब कुछ नहीं कर पाती जो बीना ने सोचा था। वो सरासर दीवानगी थी, लेकिन इसकी दीवानगी का दायरा सिर्फ उस शख्स तक महदूद था जिसने इसे बेआबरू किया था। इसके अलावा तमाम मामलात में इसका दिमाग सही तौर पर काम कर रहा था। ताबिंदा की खामोशी पर जब बीना ने इसे ठोका दिया तो इसने एक तवील सांस लेकर पूछा, अब तुम्हारा दूसरा टारगेट कौन है? और इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ बात करती कि बीना के मोबाइल फ़ोन की घंटी बज उठी। मोबाइल फ़ोन इस वक्त साइड टेबल पर ही रखा हुआ था। बीना पुट टटोल कर उठाती, इसलिए ताबिंदा ही ने मोबाइल फ़ोन उठाकर इसके हाथ में दे दिया। ये इत्तेफाक था कि उसकी नज़र मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर पड़ गई जहाँ इसे बासिल का नाम नज़र आया था। हेलो, बीना ने मोबाइल फ़ोन कान से लगाते हुए कहा और फिर इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। ताबिंदा सुन नहीं सकी कि दूसरी तरफ से क्या कहा जा रहा था। इसने बीना के करीब होकर सुनने की कोशिश करना भी मुनासिब नहीं समझा। होगी कोई बात? आखिर बीना बोली,
اب آئندہ تم مجھے کبھی فون مت کرنا۔ اس کے لہجے میں بلا کی سختی تھی اور اس نے فوراً ہی فون بند کر دیا۔ بینا، تابندہ بولی، میں نے اتفاق سے اسکرین پر بازل کا نام دیکھ لیا۔ کیا تم اب اس سے اتنی سرد سے پیش آیا کرو گی؟ مجبوری ہے۔ کیوں؟ وہ ضرور کوئی ایسی تدبیر سوچ رہا ہوگا کہ زیادہ رازداری کے ساتھ مجھ سے تنہائی میں مل سکے، لیکن مجھے اب اس سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بینا نے جواب دیا اور کچھ سوچنے لگی۔ تابندہ نے پوچھا، وہ کہہ کیا رہا تھا؟ عجیب سی بات ہے، بینا نے کہا، کوئی غیر ملکی لڑکی ابا جان سے ملنے آئی ہے۔ ابا جان نے اسے اپنی خوابگاہ سے متصل نشست گاہ میں بلا لیا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کیوں آئی ہے اور اس وقت ابا جان سے کیا باتیں کر رہی ہے۔ بازل خود اندازے نہیں لگا سکا ہے کہ وہ کوئی امریکن ہے یا انگریز ہے یا کسی اور ملک کی ہے۔ یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے، تابندہ نے کہا۔ ابا جان اجنبیوں کو اپنی خوابگاہ کی نشست گاہ میں نہیں بلاتے، اور بازل نے تمہیں اس بارے میں جس طرح اطلاع دی ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کوئی اجنبی ہے، یا کم سے کم بازل کے لیے ضرور اجنبی ہے۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جسے ابا جان نشست گاہ میں بلا لیں اور اس سے تنہائی میں ملاقات کریں؟ تم ذرا جا کر صورتحال کا جائزہ تو لو تابندہ۔ میرا خیال ہے کہ حویلی میں اس وقت سبھی ہی جان کا شکار ہوں گے۔ میں دیکھتی ہوں۔ تابندہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس وقت حویلی کا ماحول واقعی ہی جان انگیز تھا۔ سبھی تیزی سے ایک دوسرے کے کمرے میں آ جا رہے تھے اور سرگوشیوں میں باتیں ہو رہی تھیں۔ کرنل صاحبائی اور غیر ملکی لڑکی بدستور نشست گاہ میں ہی تھے اور کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہاں جائے۔ تابندہ نے واپس آ کر بینا کو صورتحال بتائی۔ وہ دونوں متجسس انداز میں اس بارے میں باتیں کرنے لگی تھیں۔ کچھ دیر بعد تابندہ پھر گئی۔ اس مرتبہ اسے ایک اور نئی بات معلوم ہوئی۔ کرنل صاحبائی نے ایک ملازم کے ذریعے شمشاد صاحب کو نشست گاہ میں بلوا لیا تھا۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ اس کے بعد تابندہ بینا کے کمرے میں آئی تو بینا نے محسوس کیا کہ شاید وہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ چلو بینا، وہ کسی قدر ہانپتی ہوئی آواز میں بولی، ابا جان اس لڑکی کے ساتھ عام نشست گاہ میں پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے گھر کے سب لوگوں کو وہاں بلایا ہے۔ کیا معاملہ ہے؟ بینا بڑبڑاتے ہوئے اٹھی۔ نشست گاہ میں ایک ایک کر کے سب لوگ جمع ہو رہے تھے۔ کرنل صاحبائی جس صوفے پر بیٹھے تھے، اسی پر ایک غیر ملکی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے سے افسردگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے نقش و نگار خاصے دلاویز تھے۔ کرنل صاحبائی کی گود میں ایک ڈائری تھی۔ ان کا ایک ہاتھ ڈائری پر تھا، مگر اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ ڈائری چھپانا چاہتے تھے۔ بے خیالی میں ہی ان کا ہاتھ ڈائری پر چلا گیا ہوگا۔ نشست گاہ میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی آپس میں نہیں بول رہا تھا۔ سب کی نظریں کبھی کرنل صاحبائی اور کبھی غیر ملکی لڑکی کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ نشست گاہ میں داخل ہونے والے آخری قدم بینا اور تابندہ کے تھے۔ بینا کے بیٹھ جانے کے بعد تابندہ نے کرنل صاحبائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا ابا جان، میں اب چلتی ہوں۔ کیوں؟ تمہیں کوئی کام ہے کیا؟ جی نہیں، دراصل تابندہ کی نظریں غیر ملکی لڑکی کی طرف اٹھ گئیں۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ… میں سمجھ گیا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ کرنل صاحبائی نے اس کی بات کاٹی۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو تم سے چھپائی جائے۔ بیٹھو۔ تابندہ بینا کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کرنل صاحبائی نے ایک دائرانہ نظر سب پر ڈالی، پھر بولے، یہ بچی جو میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا نام میڈلین ہے۔ یہاں بھائی صاحب، بھابھی جان اور ظفر کے دونوں بچوں کو چھوڑ کر جو سب موجود ہیں، یہ ان سب کی بھاوج ہے، مسعود کی بیوی۔ یہ انکشاف وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا، لیکن یہ دھماکہ شمشاد صاحب پر پہلے ہی ہو چکا ہوگا۔ میڈلین نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ کرنل صاحبائی کی زبان پر مسعود کا نام آنے پر اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں۔
اس وقت اس نے اپنے ہاتھ میں دبے ہوئے رومال سے اپنی آنکھیں خشک کی۔ کرنل صاحبائی کچھ توقف سے بولے، اس کا افسوس اپنی جگہ کہ مسعود نے اپنا یہ اقدام ہم لوگوں سے چھپایا، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ ہے کہ میڈیلین اس حویلی کی بہو ہے، اور یہ اس بچی کی بدنصیبی ہے کہ اب اس کا دنیا میں ہمارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اسے یہیں رہنا ہے، حویلی میں اس کا وہی مقام ہوگا جو ظفر کی دلہن کا ہے۔ پھر کرنل صاحبائی کی نظریں ظفر بھائی کی بیوی کی طرف اٹھیں۔ ظفر دلہن؟ جی کرنل چچا، ظفر کی بیوی جلدی سے بولی۔ میڈیلین کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اسے کوئی اچھا سا اپنا لباس پہنا دو، آج کی رات کے لیے اسے کوئی ایسی بہتر خوابگاہ دے دو جو مہمانوں کے لیے استعمال ہوتی رہی ہو۔ کل دن میں اس کے لیے نئے فرنیچر سے آراستہ خوابگاہ تیار ہو جانا چاہیے، اور یہ ذمہ داری میں تمہیں سونپ رہا ہوں بابر۔ بہت بہتر کرنل چچا، بابر بولا۔ ظفر کی بیوی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس صوفے کی طرف بڑھی جس پر کرنل صاحبائی اور میڈیلین بیٹھے ہوئے تھے۔ ذرا ٹھہرو، کرنل صاحبائی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی فراز کو فون کیا ہے، وہ آتے ہی ہوگا۔ تابندہ چونکی۔ کرنل صاحبائی نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا اور بولے، ہاں میں نے اسے ابھی فون کیا تھا اور وہ آتے ہی ہوگا۔ تابندہ کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ فراز کو کیوں بلایا گیا تھا، لیکن وہ کوئی سوال نہیں کر سکی۔ بینا اس وقت جذباتی ہیجان کا شکار تھی۔ مسعود کی یاد نے اس کے چہرے پر بھی اداسی بکھیر دی تھی، اور اس خواہش نے اسے مضطرب بھی کر دیا تھا کہ وہ کسی طرح جلدی سے اپنی بھابھی کو اپنے گلے لگا لے۔ شیراز، کرنل صاحبائی بولے، تم ہوٹل چلے جاؤ۔ انہوں نے ہوٹل کا نام بتا کر کہا، میڈیلین کا سامان وہیں ہے، وہ لے آؤ۔ میڈیلین غالباً تھوڑی بہت اردو سمجھ لیتی تھی، لیکن بولنے پر قادر نہیں تھی۔ اس نے کرنل صاحبائی کی طرف دیکھتے ہوئے انگریزی میں کہا، سامان کے لیے تو مجھے جانا پڑے گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کرنل صاحبائی نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میڈیلین کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پھر انہوں نے اپنے موبائل پر کسی سے رابطہ کیا اور بولے، کیا حال ہے جناب مینیجر صاحب؟ ان کا انداز بے تکلفانہ تھا۔ انہوں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، جی ہاں عنایت صاحب، آپ نے میری آواز پہچاننے میں بالکل غلطی نہیں کی ہے۔ میں نے اس وقت ایک ضرورت سے آپ کو فون کیا ہے۔ آج دوپہر کو ایک غیر ملکی لڑکی میڈیلین آپ کے ہوٹل میں مقیم ہوئی تھی۔ اس وقت اسے حویلی کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ اب وہ یہاں آ گئی ہے، اس کا قیام اب ہوٹل میں نہیں رہے گا۔ میں اس کا سامان لینے کے لیے اپنے بھتیجے شیراز کو بھیج رہا ہوں، آپ سامان اسے دے دیجیے۔ وہ جب ہوٹل کے مینیجر سے بات کر رہے تھے تو میڈیلین نے پہلی مرتبہ سر اٹھا کر وہاں موجود افراد کے چہروں پر نظریں دوڑائیں۔ اب تم جاؤ شیراز، کرنل صاحبائی نے موبائل فون بند کر کے کہا، میڈیلین کا سامان لے آؤ۔ شیراز سر ہلا کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میڈیلین، کرنل صاحبائی بولے، میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بولتے کہ فراز نشستگاہ میں داخل ہوا۔ سب کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ تابندہ نے اسے ٹھٹک کر رکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی نظریں میڈیلین پر تھیں۔ آؤ فراز، قریب آؤ، کرنل صاحبائی بولے۔ فراز تیزی سے آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچا۔ اس بچی کو جانتے ہو؟ کرنل صاحبائی نے میڈیلین کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں نہیں ابا جان، فراز نے جلدی سے کہا اور پھر میڈیلین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مس میڈیلین، آپ انگلینڈ سے کب آئیں؟ اور یہاں میرا مطلب ہے تم میڈیلین کو کب سے جانتے ہو فراز؟ کرنل صاحبائی نے پوچھا۔ 4 سال سے ابا جان، فراز نے کہا۔ 4 سال پہلے انگلینڈ سے ایک تجارتی وفد یہاں آیا تھا، اس میں مس میڈیلین کے والد بھی تھے۔ وفد کو تو یہاں 2 ماہ رکنا تھا، لیکن مس میڈیلین کے والد مزید 1 ماہ رکے تھے۔ مس میڈیلین صرف تفریحی غرض سے اپنے والد کے ساتھ یہاں آئی تھیں۔ نہ جانے کس کے کہنے پر انہوں نے میرے بینک میں اکاؤنٹ کھولا تھا۔ میں اس وقت مینیجر تھا۔ مسعود تمہاری برانچ میں آیا کرتا تھا؟ یقیناً ابا جان،
میں اور وہ تو ہمیشہ ہی ایک دوسرے کے قریب رہے ہیں۔ مسعود سے میڈیلین کا تعارف تم ہی نے کرایا تھا؟ جی ہاں۔ خیر، اب میں تمہیں بتاؤں کہ جب یہ دونوں یہیں تھے تو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔ مسعود نے انگلینڈ جانے کے لیے اعلیٰ تعلیم کا محض بہانہ کیا تھا، اسے وہاں جا کر میڈیلین سے شادی کرنا تھی۔ جی؟ فراز چونکا۔ ہاں، کرنل صاحبائی نے کہا، اب تو میڈیلین کے نام کے ساتھ مس کا اضافہ مت کرنا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لی۔ اب یہ مسعود کی بیوہ ہے۔ میڈیلین نے ایک بار پھر رومال اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ اب میں سب لوگوں کا تم سے تعارف کرا دوں؟ کرنل صاحبائی نے صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے میڈیلین سے کہا۔ سب کے قریب چل کر ان سے ملو۔ میڈیلین ان کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ اس نے فراز کی طرف دیکھتے ہوئے رسمی انداز میں کہا، آپ کیسے ہیں مسٹر فراز؟ ٹھیک ہوں، ٹھیک ہوں۔ پھر اس سے پہلے کہ کرنل صاحبائی میڈیلین کو لے کر یہ کے بعد دیگرے سب کے پاس جاتے، سب لوگ خود ہی اٹھ کر ان کے قریب چلے آئے۔ کرنل صاحبائی نے شمشاد کی بیگم سے آغاز کیا، اور یہ شاید اتفاق تھا کہ آخری پر بینا تھی۔ مسعود تمہارا ذکر بہت کیا کرتے تھے بینا، میڈیلین نے افسردہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بینا سسکیاں لیتی ہوئی میڈیلین سے لپٹ گئی۔ کرنل صاحبائی نے ایک ٹھنڈی سانس لی، پھر ظفر کی بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، اب تمہیں وہی سب کچھ کرنا ہے جو میں تم سے کہہ چکا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ شیراز کے آ جانے کے بعد سب لوگ کھانا کھائیں گے۔ کھانے کے بعد تم ظفر کے ساتھ بازار چلی جانا، کسی اچھے بوتیک سے میڈیلین کے لیے ملبوسات خرید لانا۔ ظفر کی بیوی سے بات مکمل کرنے کے بعد کرنل صاحبائی بینا کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، تم شائنہ کو فون کر دو۔ بینا وہ بھی اسی وقت آ کر اپنی بھاوت سے مل لے۔ جی ابا جان، میں ابھی کرتی ہوں۔ ظفر کی بیوی میڈیلین کو اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ کرنل صاحبائی اپنے موبائل فون پر کسی کا نمبر ملاتے ہوئے نشستگاہ سے نکل گئے۔ موبائل انہوں نے اپنے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے 2 مرتبہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر کال ریسیو کر لی گئی۔ جی کرنل چچا، خیریت؟ تم سے ایک ضروری کام آ پڑا ہے راہیل، کرنل نے کہا۔ جی کہیے راہیل، اب سے کچھ دیر بعد ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ جب سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں چلے جائیں تم اسی وقت آ جانا۔ میرا خیال ہے کہ 11:30 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ اگر تمہیں اس وقت کوئی مصروفیت نہ ہو تو میں حاضر ہو جاؤں گا کرنل چچا، دوسری طرف سے راہیل نے جلدی سے کہا۔ اچھا، میں تمہارا انتظار کروں گا، کرنل صاحبائی نے کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ راہیل 11:30 بجے کرنل صاحبائی کی خوابگاہ سے متصل نشستگاہ میں تھا۔ خاصی تمہید کے بعد کرنل صاحبائی نے اسے بتانا شروع کیا۔ ابتدا ان باتوں سے ہوئی جو فراز اور میڈیلین کا آمنا سامنا ہونے پر سبھی کے علم میں آ چکی تھیں۔ مسعود اور میڈیلین کا معاشقہ اسی زمانے میں شروع ہو چکا تھا۔ کرنل صاحبائی نے بات جاری رکھی، فراز سے بے تکلفی کے باوجود مسعود نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا تھا اور مجھے کچھ بتاتے ہوئے وہ تذبذب کا شکار رہا۔ اسے اچانک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی صرف اس لیے سوجی تھی کہ وہ انگلینڈ جا کر میڈیلین سے شادی کر لے۔ اس کا خیال تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اتنی ہمت پیدا ہو جائے گی کہ وہ ایک مغربی لڑکی سے اپنی شادی کے بارے میں مجھے بتا سکے۔ ایسی ہی مشکل میڈیلین کو انگلینڈ میں پیش آئی۔ اس کے باپ نے شادی کی مخالفت کی تھی، لیکن یہ بات تم سمجھ ہی سکتے ہو راہیل کہ ہمارے مشرقی معاشرے اور مغربی معاشرے میں بہت فرق ہے۔ اس نے باپ کی مخالفت کے باوجود مسعود سے شادی کر لی۔ شادی مغربی رسم و رواج کے مطابق ہوئی۔ اس پر باپ اس سے لا تعلق ہو گیا۔ خود میڈیلین کا خیال ہے کہ اس لا تعلقی کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو طلاق دے کر ایک نوجوان لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ وہاں کے ماحول میں یہ سب کچھ عام سی باتیں ہیں۔ میڈیلین کی ماں نے بھی اس کے بعد کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ خیر،
تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میڈلین اور مسعود کی شادی ہماری اقدار کے مطابق بھی ہوئی تھی۔ اس میں مسعود کے چند دوست شریک ہوئے تھے۔ انگلینڈ میں مسعود کے دوست؟ راحیل بول پڑا۔ ہاں، مسعود نے وہاں جا کر فوراً ہی شادی نہیں کی تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا اور وہاں اس کے کئی دوست تو ایسے تھے جن میں سے ایک مراکش کا تھا اور 2 مصر کے تھے۔ چوتھا دوست جمال یہیں رہتا ہے۔ وہ اور مسعود یہاں سے ساتھ ہی گئے تھے۔ شاید مسعود کو انگلینڈ جا کر شادی کرنے کا خیال اسی لیے آیا تھا کہ ان دنوں جمال تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ یہ ایک اتفاق ہے کہ اس کی بہن صبا شاہینہ کی بہت گہری دوست ہے۔ وہ مہندی والے دن سے شادی کی رات تک حویلی ہی میں رہی تھی۔ اسے یہاں لانے اور یہاں سے لے جانے کی ذمہ داری جمال ہی کی تھی، اور کیونکہ مسعود سے اس کی دوستی کی وجہ سے بازل وغیرہ بھی اسے جانتے تھے، اس لیے مہندی اور شادی میں شرکت کی دعوت اسے بھی دی گئی تھی۔ وہ بھی آیا تھا۔ آپ مجھے حیران کر رہے ہیں کرنل چچا، راحیل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس سے پہلے آپ بتا چکے ہیں کہ مسعود اور میڈلین کی شادی میں وہ بھی شریک ہوا تھا۔ کرنل صاحبائی نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ پہلے کی بات ہے کہ جمال اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کر کے یہاں آ گیا تھا۔ دراصل ایک حادثے میں اس کے باپ کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی تھی اور دوسری ٹانگ پر بھی ضربات آئی تھیں۔ اب اگرچہ وہ ٹھیک ہو چکے ہیں، لیکن ویل چیئر ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے۔ جمال آیا تو تھا باپ کے ایکسیڈنٹ کی اطلاع سن کر، اور پھر اسے واپس بھی جانا تھا، لیکن باپ کی اس حالت کے باعث اسے اپنا تعلیمی سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ یہاں اس کے باپ کا خاصا بڑا کاروبار ہے جسے اب وہی سنبھال رہا ہے۔ کرنل صاحبائی نے پائپ سلگایا۔ راحیل بڑے انہماک سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ کرنل صاحبائی نے گہرا کش لینے کے بعد کہنا شروع کیا۔ مسعود کی شادی فوراً نہیں ہوئی تھی، 6 ماہ گزر گئے تھے۔ اس تاخیر کا سبب میڈلین کے گھریلو تنازعات تھے۔ وہ ختم ہونے کے بعد ہی ان دونوں کی شادی ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شاہینہ کی شادی میں پہلے سے نہیں آیا تھا اور اس نے دوسرے ہی دن واپس جانے کا پروگرام بھی بنا لیا تھا۔ انہوں نے خاموش ہو کر ایک ٹھنڈی سانس لی، شاید اس خیال سے کہ مسعود انگلینڈ واپس جانے کے بجائے دوسری دنیا میں چلا گیا تھا۔ وہ افسردہ ہو گئے تھے۔ یہاں سے میڈلین کو مسعود کے قتل کی اطلاع جمال نے دی تھی۔ کرنل صاحبائی نے کچھ توقف سے کہا۔ یہ میڈلین کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا۔ وہ نہ صرف فوری طور پر بے ہوش ہو گئی بلکہ کوما میں چلی گئی۔ وہ اس وقت اپنی ایک دوست سے ملنے اس کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اسی دوست نے اسے اسپتال پہنچا دیا۔ وہاں وہ 10 دن پہلے تک کوما میں رہی۔ جمال کو اس بارے میں اطلاع اس کی دوست سے ہی ملتی رہی۔ کومے سے باہر آنے کے بعد بھی ڈاکٹرز نے اسے چند دن تک اسپتال سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ ان دنوں میں میڈلین نے اسپتال سے مسعود کے موبائل نمبر پر رابطہ کرنا چاہا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کی کال گھر کا کوئی فرد ریسیو کرے گا تو وہ اسی سے مسعود کے بارے میں بات کر لے گی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ کیوں؟ راحیل پوچھ بیٹھا۔ مسعود کا موبائل فون یہاں ہے، وہ اس کی جیب میں ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں تھا۔ متعلقہ پولیس آفیسر سے میں فون پر بات کر چکا ہوں۔ اس کا کہنا یہی ہے کہ مسعود کے پاس موبائل فون نہیں تھا، اور جو چیزیں بھی تھیں وہ اس نے بعد میں ہمیں دے دی تھیں۔ راحیل نے پرخیال انداز میں سر ہلایا۔ میں یہ سب کچھ سنتے ہوئے خاصا متجسس ہو گیا ہوں کرنل چچا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اچانک آپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا۔ میں اب اسی طرف آ رہا ہوں، کرنل صاحبائی نے کہا۔ اسپتال سے ہی میڈلین نے جمال سے بھی رابطہ کیا، مگر وہ بھی اسے نہیں بتا سکا کہ اسے مسعود کے موبائل سے جواب کیوں نہیں مل رہا ہے۔ میڈلین نے اسے یہ بھی بتایا تھا کہ مسعود نے یہاں پہنچ کر ایئرپورٹ سے ایک موبائل خرید لیا تھا،
और इसी से फ़ौरन मेडेलिन से बात की थी और मेडेलिन ने इसका वो नया नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया था। बस यूँ समझो राहिल कि ये भी एक मुअम्मा है। मसूद का मोबाइल फ़ोन गायब कहाँ हो गया? मोबाइल फ़ोन इसीलिए होता है कि इंसान वो अपने साथ रख सके, लेकिन वो पुलिस को मसूद के सामान में नहीं मिला। खैर, अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मेडेलिन ने बताया कि जमाल एक कारोबारी सिलसिले में इस्लामाबाद गया हुआ है। मेडेलिन ने हेथरो एयरपोर्ट से ही जमाल को अपने आने की इतला दी थी, तो इसने मेडेलिन को बता दिया था कि वो इस वक्त इस्लामाबाद गया हुआ है। लिहाजा मेडेलिन कराची एयरपोर्ट से फलां होटल जाकर वहाँ क़याम करे और वहीं इसकी मुंतज़िर रहे। मेडेलिन अब कहाँ है? राहिल बेचैनी से पूछ बैठा। बताता हूँ, कर्नल सहबाई ने कहा। तसल्जुल से सुनते रहो। राहिल एक तवील सांस लेकर रह गया। कर्नल सहबाई बोले, जमाल ने इससे कहा था कि मेडेलिन को होटल में इसका 4 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जब इससे कहीं ज़्यादा वक्त गुजर गया तो इसने जमाल को फिर फ़ोन किया। जमाल ने इसे बताया कि वो इस्लामाबाद में मज़ीद एक दिन रुकने पर मजबूर हो गया है, लिहाजा अगर वो इसका इंतज़ार ना कर सके तो ख़ुद हवेली चली जाए। इसने मेडेलिन को हवेली का पता बताने के साथ साथ मेरा फ़ोन नंबर भी बता दिया था। इसके बाद मेडेलिन का ख़ासा वक्त इस तज़ब्ज़ुब में गुज़रा कि वो अकेली ही यहाँ का रुख करे या ना करे। ख़ासे तज़ब्ज़ुब के बाद उसने यहाँ आने से पहले मुझे फ़ोन करने का फ़ैसला किया। फ़ोन आया उसका? राहिल बेताबी से पूछ बैठा। हाँ, कर्नल सहबाई ने कहा। उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो मसूद की बीवी है और उसके पास इसके सबूत भी हैं और शादी का एक शाहिद भी है। इसने जमाल का नाम भी लिया था। वो बातें सुनकर मैंने इसे कहा कि वो फ़ौरन हवेली आ जाए, और वो आ गई। राहिल फिर बोल पड़ा। कर्नल सहबाई ने असबात में सर हिलाया, फिर कहा, उसने मुझे शादी का सर्टिफिकेट और निकाहनामा दिखाने के अलावा मसूद की इस साल की डायरी भी दी जब यहाँ इनके माशरे का आगाज़ हुआ था। इसने डायरी में वो तहरीर या तहरीरें लिख रखी थी जिनसे इसके दावे की तस्दीक होती थी। वो मेरी बहू है, चुनांचे फिर मैंने इसे होटल नहीं जाने दिया और वो इस वक्त हवेली ही में है। इसे एक कमरा दे दिया गया है और वो वहाँ आराम कर रही है। कर्नल सहबाई कहते रहे, मैंने अब तक तुम्हें जो कुछ बताया है वो इस डायरी के इंदराजात और मेडेलिन से गुफ्तगू की बुनियाद पर बताया है, और तुम्हें ऐसा मैंने इसलिए किया है कि ये डायरी तुम ले जाओ। उन्होंने करीब रखी हुई डायरी उठाकर राहिल को दी। मसूद की जो तहरीरें पहले ही इसकी ख़ाबगाह में रखी हुई थीं, इनमें से एक वर्क निकालकर मैंने डायरी में रख दिया है। तुम अपने महकमे के किसी एक्सपर्ट से तस्दीक करवाओ कि डायरी की तहरीर मसूद ही की है। राहिल चौंका। गोया आपको शुबा है कि मेडेलिन कोई जालसाज है जिसने ये डायरी खुद लिखी है या किसी से लिखवाई है और आपसे झूठ बोला है? नहीं, कर्नल सहबाई ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे बड़ी हद तक यकीन है कि इसने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला और शादी के जो सबूत दिखाए हैं वो भी जालसाजी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे लाशऊर में कहीं किसी शुबे की एक रमक भी मौजूद हो तो वो दूर हो जाए। इसीलिए मैंने मेडेलिन की मौजूदगी में फराज को भी बुलाया था। इसने मेडेलिन को फ़ौरन पहचान लिया। इन दोनों में मुख्तसर गुफ्तगू भी हुई। अब कल तक जमाल इस्लामाबाद से आ जाए तो मैं इसे भी हवेली बुलाऊंगा और इसे लंदन के सारे हालात पूछूंगा। जमाल ने मसूद के कत्ल के बाद आपको इसकी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया? मेडेलिन से इसने फ़ोन पर कहा था कि इसे इसके कोमे से निकल आने की उम्मीद थी। वो चाहता था कि मेडेलिन ही ये फैसला करे कि अपने मरहूम शौहर के घर वालों से मिले या ना मिले, या इन्हें इस बात से आगाह करे या ना करे। मजहूल सा जवाज़ है कुछ, राहिल ने सोचते हुए कहा। नामुमकिन तो बहरहाल नहीं है कि कोई इस अंदाज में सोच ले। मेडेलिन को हवेली का पता क्यों मालूम नहीं था
اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ مسعود نے اسے نہیں بتایا تھا تو اسے مسعود کے شناختی کارڈ یا اس کے پاسپورٹ پر، بلکہ راحیل نے جملہ ادھورا چھوڑ کر کھولی اور اسے دیکھنے لگا۔ کرنل سیبائی نے کہا، میڈیلین نے بتایا تھا کہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اس کی نظر میں آئے تو تھے، لیکن اس نے کبھی یہ کوشش نہیں کی تھی کہ وہ پتہ وغیرہ ذہن نشین کر لے۔ اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اسے کبھی اس کی ضرورت پڑے گی۔ البتہ اس ڈائری کے ذکر سے وہ کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ کومے سے نکل آنے کے بعد بھی اس کے ہوش و حواس بحال نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے لیے وہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ وہ کچھ زیادہ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ اسے میرے سوال کرنے کے بعد خیال آیا تھا کہ اس نے وہ سب کچھ ڈائری ہی کے ابتدائی صفحے پر کیوں نہیں دیکھ لیا۔ عجیب سی بات ہے، راحیل بولا، اس کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اس کی ہر بات پر یقین کر لیا ہے۔ زندگی میں بہت کچھ عجیب ہوتا ہے راحیل، کرنل سیبائی نے کہا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ بعض اوقات سامنے رکھی ہوئی چیز نظر نہیں آتی اور انسان اسے ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے؟ ہاں، راحیل نے کہا، ایسا ہوتا تو ہے۔ خیر، اس ڈائری کے بارے میں تو میں آپ کو کل دوپہر تک ہی ایکسپرٹ کی رائے سے آگاہ کر دوں گا۔ ایسے نکاح نامے یا شادی کے سرٹیفکیٹ کی تصدیق لندن سے بھی کی جا سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ مسعود کا معاملہ اب تمہارے محکمے کو دے دیا گیا ہے۔ جی ہاں، لیکن ابھی وہ فائل ڈائریکٹر صاحب ہی کے پاس ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ کیس مجھے ہی مل جائے۔ وہ کیس تمہارے پاس نہ صحیح، لیکن ایک پروفیشنل کی حیثیت سے تمہیں اس میں خصوصی طور پر اس لیے دلچسپی لینے چاہیے تھی کہ یہ تمہاری بہن کا سسرال ہے، لیکن تم نے اس بارے میں کم از کم مجھ سے کبھی کوئی بات نہیں کی۔ حقیقت یہ ہے کرنل چچا کہ مجھ پر ایک خوف سا مسلط رہا ہے، اور یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کے باوجود میں اس خوف سے پیچھا نہیں چھڑا سکا ہوں۔ کیسا خوف؟ وہ یہ کہ راحیل نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ قاتل کوئی اپنا نہ نکل آئے۔ میں بہت شروع میں کہہ چکا ہوں کہ میں ہر قیمت پر اپنے بیٹے کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کرنل سیبائی جذباتی ہو گئے، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کا قاتل اس گھر کا کوئی فرد نہیں ہوگا۔ خونی رشتوں کا معاملہ سامنے آ جائے تو دل کی کچھ یہی حالت ہوتی ہے، راحیل نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کرنل سیبائی نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور اپنے پائپ کی راکھ ایش ٹرے میں چھاڑنے لگے۔ راحیل اجازت لے کر رخصت ہو گیا۔ حویلی میں کرنل سیبائی کے سوا اس بات کا علم کسی کو نہیں تھا کہ راحیل ایک خفیہ ادارے کا ملازم تھا، اور اس ادارے کا کام ہی یہ تھا کہ وہ قتل یا اس قسم کے جرائم کی تفتیش کرے۔ راحیل نے نہ جانے کیوں یہ بات اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتائی تھی۔ کرنل سیبائی کو علم اس لیے ہو گیا تھا کہ اس محکمے کے ڈائریکٹر سے بھی ان کے اچھے خاصے مراسم تھے۔ دوسری صبح جب وہ ناشتے کی میز پر پہنچے تو ظفر کی بیوی میڈیلین کو بھی اپنے ساتھ لے آئی۔ بہت اچھی لگ رہی ہو اس مشرقی لباس میں، کرنل سیبائی نے مسکرا کر انگریزی میں میڈیلین سے کہا۔ اسی وقت شمشاد صاحب بول پڑے، ایک بات کہوں اعجاز؟ کہیے بھائی صاحب، اس میں اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی اچھا نہیں لگ رہا کہ تم اپنی بہو کا نام لو۔ جس طرح ظفر کی بیوی کو ظفر دلہن کہا جاتا ہے، اسی طرح اب تمہیں مسعود دلہن کہنا چاہیے۔ آپ نے تو مجھے شرمندہ کر دیا بھائی صاحب، کرنل سیبائی نے کہا۔ مجھے خود اس بات کا خیال آ جانا چاہیے تھا۔ شمشاد مسکرائے اور پھر انہوں نے اپنے لڑکوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور تم لوگ اب ہماری نئی بہو کو مسعود بھابھی کہا کرو گے۔ وہ باتیں اردو میں ہوئی تھیں جو میڈیلین سمجھ رہی تھی، لیکن جب وہ خود بولی تو انگریزی ہی میں بولی۔ بینا تو مجھے کل رات سے ہی مسعود بھابھی کہہ رہی ہے، اور شائنہ آئی تھی تو اس نے بھی مجھے اسی طرح مخاطب کیا تھا۔ کرنل سیبائی، کیوں، تمہیں یہ اچھا نہیں لگا کیا؟ مسعود دلہن؟ میڈیلین خفیف سا مسکرا دی۔
اس کے چہرے سے افسردگی اب بھی ظاہر ہو رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں اتنی سرخی کیوں ہے؟ کرنل صاحبائی نے اس سے پوچھا۔ یہ سوئی نہیں ہے ابا جان، بینا بول پڑی۔ رات کو شاہینہ کے آنے کے بعد ہم لوگ صبح تک باتیں ہی کرتے رہے۔ تابندہ بھی رک گئی تھی، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی فراز آ کر اسے لے گئے ہیں اور شاہینہ بھی اسی وقت گئی تھی۔ ان دونوں کو ناشتے کے لیے کیوں نہیں روکا؟ میں نے تو کہا تھا ابا جان، سفر کی بیوی بولی، لیکن وہ رکی نہیں۔ ان باتوں کے دوران میں ناشتہ بھی شروع کیا جا چکا تھا۔ بابر، کرنل صاحبائی بولے، مسعود کے دوست جمال کا موبائل نمبر ہے تمہارے پاس؟ نہیں کرنل چچا، پھر شیراز اور بازل و سفر نے بھی یہی جواب دیا۔ جمال سے ہمارے مراسم مسعود کی وجہ سے تھے کرنل چچا، شیراز نے کہا، اور وہ مراسم اتنے گہرے نہیں تھے کہ ہم ایک دوسرے کا فون نمبر بھی لیتے۔ آپ کچھ بھول رہے ہیں ابا جان، میڈیلن بولی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ جمال کا نمبر میرے پاس ہے۔ اوہ واقعی، یہ کیا ہو گیا میرے دماغ کو؟ نمبر تو تمہارے پاس ہے۔ ابھی کل رات ہی میں نے کسی سے کہا تھا کہ بعض اوقات بالکل سامنے کی بات پر دھیان نہیں جاتا۔ ناشتے کے بعد وہ نمبر تم مجھے دے دینا۔ اور ہاں، تمہارے لہجے کی وجہ سے تمہارا ابا جان کہنا بہت اچھا لگا۔ پھر کرنل صاحبائی کے اس خیال کی تائید سبھی نے کی۔ ناشتے کے بعد کرنل صاحبائی اپنے کمرے میں آ گئے۔ جب وہ تنہا ہوتے تھے تو ان کے چہرے پر فکر مندی، سوچ بچار اور افسردگی ہی کا تاثر رہتا تھا۔ دوپہر کو انہوں نے راحل کا فون ریسیو کیا۔ کرنل چچا، وہ کہہ رہا تھا، میں شام کو آؤں گا تو ڈائری آپ کو دے دوں گا۔ اس وقت میں دفتر میں ہوں۔ اور ہاں، مسعود کا کیس بھی مجھے مل گیا ہے۔ یہ تم نے اچھی خبر سنائی۔ اب آج کا دن وہ فائل پڑھنے ہی میں گزرے گا۔ دیکھتا ہوں کہ پولیس نے اس دوران میں کیا کیا ہوگا۔ شام کو آؤں گا تو آپ سے بات ہوگی۔ کرنل صاحبائی نے راحل سے بات کرنے کے بعد جمال کا نمبر ملایا۔ اس سے بات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ 10 منٹ پہلے ہی اسلام آباد سے کراچی پہنچا تھا۔ کرنل صاحبائی نے اس سے میڈیلن کا ذکر کیا اور پھر کہا، اس سلسلے میں تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ آ جاؤ، کسی وقت آ سکتے ہو؟ 4 بجے حاضر ہو جاؤں گا، آ جاؤ، میں انتظار کروں گا۔ کرنل صاحبائی نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جمال ٹھیک 4 بجے حویلی آ گیا۔ اسی وقت تابندہ بھی آئی تھی۔ اس نے جمال کو نشست گاہ کی طرف جاتے دیکھا۔ یہ کون صاحب ہیں؟ اس نے ایک ملازم سے پوچھا۔ ملازم نے جواب دیا، وہ اپنی چھوٹی بیبی ہے نا، ان کی دوست صبا صاحبہ کے بھائی ہیں، جمال صاحب۔ تابندہ کو یاد آ گیا، رات کو میڈیلن سے گفتگو میں یہ نام اس کے سامنے آ چکا تھا۔ یہ اس وقت یہاں کیسے؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ شاید کرنل صاحب نے بلایا ہے۔ تابندہ سر ہلا کر بینا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس وقت نشست گاہ میں کرنل صاحبائی ہی تھے۔ انہوں نے جمال سے مسعود اور میڈیلن کے بارے میں استفسارات کیے۔ انہیں متوقع جوابات ملے۔ پھر انہوں نے میڈیلن کو بھی وہاں بلا لیا۔ میں نے سوچا تم دونوں کی ملاقات ہو جائے، کرنل صاحبائی نے میڈیلن سے کہا۔ جمال نے مسعود کے قتل کے سلسلے میں میڈیلن سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس ذکر سے تو کیا، مسعود کا نام آتے ہی میڈیلن آپ دیدہ ہو جاتی تھی۔ کرنل صاحبائی نے میڈیلن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں سوچ رہا تھا کہ لندن کے اپارٹمنٹ سے تمہارا اور مسعود کا سامان منگوا لیا جائے۔ جمال کے لیے یہ کام اس لیے آسان ہے کہ وہاں کی یونیورسٹی میں اس کے دوست تو ہیں۔ میں آپ سے اس بارے میں بات کرنے ہی والی تھی، میڈیلن نے کہا۔ سامان تو میں بھی منگوا سکتی ہوں، وہاں میرے جاننے والے تو بہت ہیں، میں کسی کو بھی میل کر دوں گی۔ اس وقت کرنل صاحبائی اور میڈیلن جانتے نہیں تھے کہ یہ کام اب جمال یا میڈیلن اپنے طور پر کر ہی نہیں سکتے تھے۔ مسعود کے قتل کا معاملہ لندن پولیس تک پہنچ چکا تھا۔ اس وقت تابندہ بینا کے کمرے میں تھی۔ بینا اس سے پوچھ رہی تھی، تم نے اسے قریب سے دیکھا ہے؟ نہیں، قریب سے نہیں دیکھا، میں تمہارے کمرے کی طرف آ رہی تھی اور وہ نشست گاہ کی طرف جا رہا تھا۔
اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تم نے؟ نہیں، چہرہ تو دیکھا تھا، 28-30 سال کا ہوگا وہ۔ خوبصورت تو وہ نہیں، لیکن قبول صورت ہے۔ چہرے سے شرافت ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی اچٹتی سی نظر مجھ پر بھی پڑی تھی، لیکن اس نے دوبارہ میری طرف نہیں دیکھا۔ صحت مند بھی ہے؟ بینا سنجیدگی سے سوال کیے جا رہی تھی۔ تابندہ روا روی میں جواب بھی دیتی رہی تھی، لیکن اس سوال نے اسے چونکا دیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ تیزی سے بولی۔ میں رات سے ہی اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں، بینا نے کہا۔ مسعود بھابھی نے جب سب کچھ بتایا تھا اس وقت تم بھی وہیں تھیں۔ مسعود بھابھی کی باتوں میں جمال کا ذکر کئی مرتبہ آیا تھا۔ تو پھر؟ تابندہ اسے گھورتی رہی۔ اس کی بہن صبا شاہینہ کی دوست ہے، بینا نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا۔ 2 مواقع ایسے آئے تھے جب صبا ہی نے مجھے میرے کمرے تک پہنچایا تھا۔ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ مہندی میں شرکت کی دعوت جمال کو بھی دی گئی تھی اور وہ آیا بھی تھا۔ تابندہ نے ایک تشویش بھری سانس لی۔ تو کیا تم فہرست میں ایک نام کا اضافہ اور کرنا چاہتی ہو؟ اور اب مجھے ایک بات بتاؤ، کیا تم میرے ساتھ کسی ماہر نفسیات کے پاس چلنا پسند کرو گی؟ تم ایسا سمجھتی ہو؟ جب تک تم صرف کہتی رہیں مجھے اس کا خیال نہیں آیا تھا، لیکن جب تم نے ایک عملی قدم بھی اٹھا لیا اس سلسلے میں تو میں نے یقین کر لیا کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تابندہ بحث پر اتر آئی۔ کسی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو جانے والا کوئی بھی شخص یہ نہیں سمجھتا کہ اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت ہے۔ تابندہ، بینا بگڑ کر بولی، کیا تم یہ چاہتی ہو کہ مجھے برباد کرنے والے شخص کا پتہ نہ لگایا جا سکے؟ پتہ لگانے کے لیے وہ سب کچھ کرنا سراسر بے شرمی ہے جس کا آغاز تم کر چکی ہو۔ تو اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ پولیس میں رپورٹ کرواؤں؟ ساری دنیا جان لے کہ میرے ساتھ کیا ہو چکا ہے؟ تابندہ نے ایک لمبی سانس لی اور بینا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بڑی محبت سے بولی، مجھ پر اتنا تو نہ بگڑو میری جان۔ اگر ہم میں کوئی تلخی پیدا ہو گئی تو ایک دوسرے سے دور رہنا ہم دونوں ہی کے لیے اذیت ناک ہوگا۔ بس تو پھر اسی وقت طے کر لو کہ آئندہ کبھی میرے سامنے کسی ماہر نفسیات کا ذکر نہیں کرو گی۔ چلو، وعدہ رہا۔ تابندہ نے پسپائی کا اظہار کر دیا۔ یہ حقیقت تھی کہ ایک دوسرے سے دور رہنا ان دونوں ہی کے لیے اذیت ناک ہوتا۔ ان میں اتنی ہی محبت تھی۔ اچھا، اب یہ بتاؤ کہ اس رات کے بعد اب تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ بینا سوچتے ہوئے کچھ توقف سے بولی، حویلی کے ایک فرد کو میں جان چکی، اس لیے خیال آیا کہ اب حویلی کے باہر بھی دیکھا جائے۔ تابندہ کا دل دھک سے ہو گیا۔ باہر کے افراد میں راحل کے علاوہ اس کا سگا بھائی فراز بھی تھا اور تیسرا نام جمال کا تھا جو اب سامنے آیا تھا۔ میں راحل کے بارے میں سوچ رہی تھی، بینا نے کہا۔ اوہ، تابندہ کے منہ سے نکلا، کل ایک عجیب بات ہوئی۔ میں تو تمہاری بہن شائنہ کے ساتھ مسعود بھابھی کے کمرے میں تھی۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ رات 11 بجے کے قریب راحل آیا تھا۔ وہ تو وقت بے وقت آتا ہی رہتا ہے۔ ہاں، آتا تو رہتا ہے اور کسی وقت ابا جان بھی اس سے بات کر لیتے ہیں، لیکن کل تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ صرف ابا جان ہی سے ملنے آیا ہے۔ ابا جان اپنی نجی نشست گاہ میں اسے دیر تک باتیں کرتے رہے تھے۔ یہ بات ایسی تھی کہ تابندہ بے اختیار بینا کو گھور کر رہ گئی۔ تم بھی حیران ہوئی نا؟ بینا بولی۔ ابا جان اپنی نجی نشست گاہ میں کسی سے اسی وقت ملتے ہیں جب کوئی اہم رازدارانہ گفتگو کرنا ہوتی ہے۔ راحل سے ان کا اس طرح ملنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ حویلی میں کسی کی آمد و رفت دوسرے سے پوشیدہ تو رہتی نہیں ہے، اور کل رات کی بات کیوں کر غیر معمولی تھی، اس لیے آج سبھی چپکے اس بارے میں بات کرتے رہے تھے، اسی لیے مجھے بھی معلوم ہو گیا۔ بات تو واقعی غیر معمولی ہے، اور جب تک یہ معاملہ واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کے لیے میں نے راحل کا نام
अपने जहन से छटक दिया है। इस दिन ताबिंदा शाम तक हवेली ही में रही। वो बीना से इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना होने लगी तो हवेली के अंदर ताबिंदा ने राहिल को दाखिल होते देखा। उसने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। ऐसा मालूम होता था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ताबिंदा ठिठक कर रुक गई। उसने फौरी तौर पर हवेली से जाने का इरादा मुलतवी कर दिया। जल्द ही वो एक मुलाजिम के ज़रिए ये मालूम करने में भी कामयाब हो गई कि राहिल कर्नल सेबाई की निजी नशिस्तगाह में गया है। ताबिंदा फ़ौरन बीना के कमरे में पहुंची और इसे राहिल के बारे में बताया। बीना बहुत ज़्यादा बेचैन हो गई, लेकिन इसकी बेचैनी किसी तरह भी रफ़े नहीं हो सकती थी। नशिस्तगाह में होने वाली गुफ्तगू सुनने की कोई तदबीर नहीं की जा सकती थी। राहिल इस वक्त नशिस्तगाह में कर्नल सेबाई से कह रहा था, जी हाँ कर्नल चचा, अब आप ज़ाती तौर पर मसूद का सामान लंदन से नहीं मंगवा सकते। दरअसल मसूद के कत्ल की बात लंदन पुलिस तक भी पहुंच गई है। यहीं की पुलिस ने इन लोगों से रब्ता किया है और इनसे ताउन की दरख्वास्त की है। इन लोगों ने छान फटक के बाद यहाँ की पुलिस को मसूद की शादी से आगाह कर दिया है। कर्नल सेबाई पराफरोख्ता लहजे में बोले, ये बात मेरे इल्म में नहीं लाई गई। इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं है चचा, हर एक का अपना अपना तरीका होता है। स्पेशल ब्रांच का वो इंस्पेक्टर तो खासी अड़ियल मिजाज का आदमी है। इसने फैसला किया था कि जब तक किसी ख़त्मी नतीजे तक ना पहुंच जाए, अपनी तफ्तीश के नताइज से किसी को भी बाखबर ना करेगा। और भी कई बातें हैं जो आपके इल्म में नहीं लाई गई, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। शादी की रात शाहिना की रुखसती से कुछ देर पहले किसी ने मसूद से उसका मोबाइल ले लिया था। कर्नल सेबाई चौंके। जी हाँ, राहिल ने अपनी बात जारी रखी। इंस्पेक्टर ने लोगों से पूछगछ का सिलसिला जारी रखा था और क्योंकि रुखसती के वक्त मौजूद लोगों की फहरिस्त खासी बड़ी थी, इसलिए इंस्पेक्टर को इसका इल्म भी काफ़ी दिन बाद हुआ। ये बात इसके जहन में खासी चुभती रही थी कि मसूद की जेब में इसका मोबाइल क्यों नहीं था। तफ्तीश करने पर वो किसी हद तक कुछ जानने में कामयाब हो गया। उसे तफ्तीश के दौरान एक शख्स ने बताया था जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद था। उसने कहा कि उसने एक आवाज़ सुनी थी। किसी ने मसूद से उसका मोबाइल ये कहकर मांगा था कि वो अपना मोबाइल कहीं गिरा बैठा है और इसे एक ज़रूरी फ़ोन कॉल करनी है। कॉल करने के बाद वो मसूद को मोबाइल वापस कर देगा। लेकिन फिर रुखसती के हंगामे में मसूद को मोबाइल वापस लेने का ख्याल ही नहीं रहा होगा। मोबाइल मांगने वाला कौन था? कर्नल सेबाई ने बेताबी से पूछा। इंस्पेक्टर को ये बात बताने वाले ने इस शख्स का चेहरा नहीं, इसकी पुश्त देखी थी। आवाज़ सुनकर उस शख्स ने बेख्याली में पलटकर इस तरफ देख लिया था। इस वक्त मसूद अपना मोबाइल उस शख्स को दे रहा था। क्योंकि वो कोई गैर मामूली बात नहीं थी, इसलिए इस शख्स ने ध्यान भी नहीं दिया था कि मोबाइल लेने वाला कौन था। क्या मोबाइल लेने वाला ही मसूद का कातिल होगा? कर्नल सेबाई ने बेचैनी से अपना पाइप और तंबाकू पाउच निकालते हुए पूछा। इस बारे में अभी यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कम से कम मोबाइल के सिलसिले में इंस्पेक्टर का दायरा तफ्तीश कुछ मुख्तसर हो गया। यानी इस तरह मोबाइल मांगना और मसूद को मोबाइल देना साफ जाहिर करता है कि इन दोनों में खासी कुर्बत होगी। और इन सब लोगों को आप भी जानते हैं जो मसूद से कुर्बत रखते हैं, या यूँ कहा जाए कि कुर्बत रखते थे। कर्नल सेबाई सर हिलाते हुए अपने पाइप में तंबाकू भरने लगे। राहिल ने पूछा, आपको मसूद के इस नए मोबाइल नंबर का इल्म है? नहीं, कर्नल सेबाई ने जवाब दिया। वो सिर्फ शादी में शिरकत करने के लिए आया था। इसे कहीं जाना तो था नहीं, इसलिए मैंने नंबर मालूम करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। घर में किसी और के पास हो सकता है, राहिल ने कहा, और मेडेलिन के पास तो यकीनन होगा। आपने मुझे बताया था कि हाँ, मैं मेडेलिन को अभी बुलाता हूँ। मसलियत तो ये होगी कि वो आप मेरी अदम मौजूदगी में उससे पूछें और मुझे भी फ़ोन करके ही बता दें।
ٹھیک ہے، جیسا تم مناسب سمجھو، لیکن وہ نمبر تم کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اس سے بھی کچھ کام لیا جا سکتا ہے، اگرچہ کامیابی کا امکان شاید 1% بھی نہیں، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا۔ پولیس انسپکٹر نے نہ جانے کیوں اس پہلو کو نظر انداز کر دیا۔ خیر، اب میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں، بلکہ پہلے یہ سن لیجئے کہ لندن میں میڈیلین سے کسی قسم کی پوچھ گچھ نہیں کی گئی تھی۔ اول تو وہ اس وقت کومے میں تھی، لیکن اس کے بعد بھی لندن پولیس نے اس سے رابطہ نہیں کیا۔ یہاں والوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ فی الحال وہ میڈیلین پر پس نظر رکھیں۔ چنانچہ جب میڈیلین وہاں سے یہاں آنے کے لیے روانہ ہوئی تو لندن پولیس نے یہاں اطلاع کر دی۔ کیونکہ کیس اب میرے محکمے میں آ چکا تھا، لہٰذا یہ اطلاع بھی ہمارے محکمے کو ملی۔ ہمارے ڈائریکٹر صاحب اس وقت تک فیصلہ نہیں کر سکے تھے کہ اس کیس کی فائل کس کو دیں، اس لیے انہوں نے بس ایک افسر کو صرف اتنی ہدایت کی کہ میڈیلین نام کی ایک لڑکی لندن سے فلاں فلائٹ سے یہاں پہنچ رہی ہے، اس کی نگرانی کی جائے۔ ان کی اس ہدایت پر عمل کیا گیا، اس لیے ڈائریکٹر صاحب کو میڈیلین کے حویلی پہنچنے کا علم ہو گیا تھا۔ انہوں نے یہ کیس مجھے اس خیال سے دیا ہے کہ اس گھر سے میرا خاصا گہرا تعلق ہے۔ تم کوئی اہم بات بتانا چاہتے تھے؟ کرنل سیبائی نے پائپ کا ایک گہرا کش لے کر پوچھا۔ راہل نے جواب دیا، یہاں کی پولیس کی درخواست پر یا شاید خود ہی اس اپارٹمنٹ کی تلاشی لی گئی تھی جہاں مسعود اور میڈیلین رہتے تھے۔ ان لوگوں کے بیان کے مطابق وہاں سے جو اہم چیز مل سکی ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کچھ عشقیہ خطوط ہیں جو کسی نامعلوم شخص نے میڈیلین کے نام لکھے تھے۔ اس انکشاف کا کرنل سیبائی پر شدید رد عمل ہوا۔ ان کے ہاتھ سے پائپ گرتے گرتے بچا اور وہ راہل کا منہ تکنے لگے۔ راہل بولا، مجھے یقین تھا کہ آپ کو دھچکا لگے گا، لیکن میں نے آپ کو یہ بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اس بارے میں آپ کو بتانا ضروری تھا۔ وہ خطوط کہاں ہیں؟ کرنل سیبائی کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ فائل میں ہیں، میں لے کر نہیں آیا۔ اگر آپ ضروری سمجھیں تو میں کل آپ کو ان کی فوٹو اسٹیٹ لا دوں گا۔ ان خطوط سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسعود سے پہلے بھی میڈیلین کا کسی شخص سے گہرا تعلق تھا۔ ان خطوط میں میڈیلین کو بے وفائی کے طعنے دیے گئے ہیں اور ان دنوں کی یاد دلائی گئی ہے جب وہ اور میڈیلین ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے۔ کرنل سیبائی پائپ کے کش پر کش لینے لگے۔ بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہونے کے باوجود اس وقت ان کی کیفیت کچھ ہی جان انگیز ہو گئی۔ گویا وہ بولے، اس حویلی میں اب اس لڑکی کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ وہ میرے بیٹے کو دھوکہ دیتی رہی ہے اور اب یہاں آ کر نہ جانے کیا گل کھلانا چاہتی ہے۔ اتنی جلدی کسی نتیجے اور فیصلے تک نہ پہنچے کرنل چچا، پہلے یہ تو دیکھیں کہ میڈیلین اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ وہ آواز راہل کی جیب سے آئی تھی۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل فون نکالا۔ اس کے بعد راہل دوسری طرف سے کہی جانے والی باتیں سن کر صرف او یا جی کہتا رہا اور پھر بولا، میں جلد از جلد ہیڈ آفس پہنچ کر خود دیکھتا ہوں۔ رابطہ منقطع کرنے کے بعد اس نے کرنل سیبائی کو بتایا کہ ڈائریکٹر صاحب کی کال تھی۔ میں نے ابھی کہا تھا نا کہ اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہ کیجیے۔ لندن پولیس نے ابھی میرے دفتر کو ای میل بھیجا ہے۔ ان لوگوں کو اپارٹمنٹ سے مسعود کی ایک ڈائری بھی ملی ہے۔ وہ ڈائری اس ڈائری کے بعد کے سال کی ہے۔ اس میں مسعود نے ان خطوط کا ذکر کیا ہے۔ اس کی تحریر سے ظاہر ہوتا ہے کہ میڈیلین نے پہلا ہی عشقیہ خط ملنے پر وہ مسعود کو دکھا دیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق خط لکھنے والا اس کا کوئی دشمن تھا جو اس کے اور مسعود کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنا چاہتا تھا۔ میڈیلین کو بعد میں بھی جو خطوط ملتے رہے وہ بھی اس نے مسعود سے نہیں چھپائے۔ مسعود نے ڈائری میں لکھا ہے کہ اسے میڈیلین پر مکمل اعتماد ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میڈیلین سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہے۔ یا خدا! کرنل سیبائی نے ایک ہاتھ سے اپنا سر تھام لیا۔ یہ سب آخر کیا ہے راہیل؟ کرنل چچا، راہل بولا، یہ سب کچھ
بہت الجھا ہوا نظر آ رہا ہے اصل میں، لیکن مجھے امید ہے کہ میں جلدی سب کچھ سلجھانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ مجھے اب اجازت دیجیے، مجھے ہیڈ آفس پہنچ کر ای میل خود دیکھنا ہے۔ میڈیلین سے اب آپ ان باتوں کا ذکر نہ کیجیے گا، بس مسعود کا فون نمبر معلوم کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ میڈیلین سے بدظن نہیں ہوں گے۔ اب کیوں ہوں گا؟ کرنل سیبائی خفیف سا مسکرائے۔ جب میرے بیٹے نے اس پر شک نہیں کیا تو میں اب اسے برے کردار کی لڑکی کیوں سمجھوں؟ راحل کے ساتھ ہی کرنل سیبائی بھی کھڑے ہو گئے۔ راحل کی وجہ سے تابندہ بھی حویلی میں رکی رہی تھی۔ اس معاملے نے بینا کی طرح اسے بھی خاصا متجسس کر دیا تھا۔ وہ بار بار کمرے سے نکل کر جائزہ لیتی رہی اور آخر اس نے بینا کو مطلع کیا کہ راحل چلا گیا۔ کیا ابا جان سے پوچھوں کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو تم خود سوچو، پوچھنا مناسب ہوگا یا نہیں؟ بینا سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا میں اب جاؤں گی، تابندہ نے کہا، دیر ہو رہی ہے۔ میں ڈیڈی سے کہہ کر آئی تھی کہ کھانا گھر آ کر ہی کھاؤں گی، صرف راحل کی وجہ سے رکی رہی۔ خواہ کچھ معلوم تو ہو نہیں سکتا تھا اور نہ معلوم ہو سکا۔ کل کب آؤ گی؟ آج کل میں وحشت زدہ سی رہتی ہوں، تم آ جاتی ہو تو اعصابی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ میں آؤں گی، صبح فون کر کے بتا دوں گی کہ کب آؤں گی۔ تابندہ کی عادت تھی کہ وہ جانے سے پہلے بینا سے گلے ضرور ملتی تھی۔ گلے مل کر وہ حویلی سے نکل آئی۔ کھانے کی میز پر وہ اپنے والدین کے ساتھ تھی، فراز نہیں تھا۔ بھائی جان نہیں آئے یا آ کر کہیں چلے گئے؟ آیا ہی نہیں، تابندہ کی والدہ نے جواب دیا۔ فون آیا تھا کہ بینک میں کچھ کام ہے، دیر سے آئے گا۔ تابندہ کو اس بدصورت لڑکی کا خیال آیا جس کی تصویر فراز نے اسے بھی دکھائی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ خفیہ طور پر وہ دونوں شادی کر لیں، تابندہ نے سوچا۔ یہ خیال اسے مسعود اور میڈیلین کی خفیہ شادی کی وجہ سے آیا تھا۔ میں نہیں ہونے دوں گی، وہ بے خیالی میں بڑبڑائی۔ اس کے والدین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے والد بولے۔ کچھ نہیں ڈیڈی، تابندہ نے جلدی سے کہا۔ پتہ نہیں کیا خیال آ گیا تھا، 2-1 دن سے الجھی ہوئی نظر آ رہی ہو۔ یہ حقیقت بھی تھی، بابر کی وجہ سے اسے اچھا خاصا صدمہ ہوا تھا۔ کھانے کے بعد وہ اپنی خوابگاہ میں آ گئی، بستر پر لیٹ کر سوچنے لگی کہ آج ہی اس لڑکی کے سلسلے میں فراز سے ملے گی اور اپنے اس خیال کا اظہار کرے گی کہ اگر ان دونوں نے خفیہ طور پر شادی کر لی تو والدین اس گھر میں ان کو قدم بھی نہیں رکھنے دیں گے۔ سوچتے رہنے میں خاصا وقت گزر گیا۔ اس نے ایک ملازم کو ہدایت کر دی تھی کہ فراز کی آمد پر اسے فوراً اطلاع دے دی جائے۔ 12 بجے تک فراز نہیں آیا۔ تابندہ اٹھ کر اپنے کمپیوٹر پر جا بیٹھی کہ اپنی ای میل ہی دیکھ لے۔ جن سے اس کے مراسم تھے ان کی میل آتی رہتی تھی۔ وہ ایک میل اس کی ایسی دوستوں کی بھی ہوتی تھیں جو شادی کر کے بیرون ملک چلی گئی تھیں۔ اتفاق سے اس دن ایک ہی میل آئی تھی جس نے اسے چونکا دیا۔ وہ میل بابر کی تھی۔ اس نے لکھا تھا، عزیزت جان تابندہ، اس دن کے واقعے نے تمہیں مجھ سے بہت ناراض کر دیا ہے۔ میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ تم یقین کر لو گی۔ اس دن جو کچھ ہوا اس کا پس منظر دراصل تمہارے بھائی جان کی سوچ ہے۔ بس اس کی وجہ سے مجھے خیال آیا تھا کہ ذرا تمہیں آزمایا جائے، اور میں نے آزما لیا۔ تم یقیناً ایسی لڑکی نہیں ہو جنہیں افیئر زدہ کہا جا سکتا ہے۔ تمہارا اس دن کا رد عمل میرے لیے نہایت باعث مسرت ثابت ہوا۔ میں نے تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے۔ اگر میں اس کماش کا آدمی ہوتا جیسا تم نے سمجھ لیا ہے تو اس دن گڑبڑ ہو ہی جاتی۔ تم مجھے روک نہیں سکتی تھیں۔ میرے علم میں تھا کہ تم اپنے وینٹی بیگ میں آتشی ہتھیار رکھتی ہو، اس لیے اگر میں چاہتا تو تمہارا بیگ اسی وقت تم سے چھین لیتا جب تم میرے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی تھیں۔ مجھے بتاؤ، کیا بیگ چھین لینا میرے لیے ذرا بھی مشکل ہوتا؟ یقیناً نہیں۔ اسی سے سمجھ لو کہ میرا ارادہ وہ نہیں جو میں نے ظاہر کیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اس دلیل کے بعد تمہیں اپنے بابر پر کوئی شبہ نہیں رہے گا۔ میں چاہتا تھا کہ ابھی تم سے یہ سب کچھ نہ کہوں۔ حویلی کا ماحول
ایسا نہیں ہے کہ میں اپنی والدہ سے اس بارے میں کچھ کہتا، وہ وقت آئے گا، لیکن پہلے میں تمہارے روٹھے رہنے کی لذت حاصل کرتا رہتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ بات صرف روٹنے کی حد تک نہیں رہی ہے، تم مجھے بڑی نفرت سے دیکھنے لگی ہو۔ یہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے، اس لیے میں آج ہی تمہیں سب کچھ بتا رہا ہوں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو جائے گا۔ اسی خوشی میں کل ملاقات بھی ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ کل صبح میں تمہارے فون کا انتظار کروں گا، صرف تمہارا بابر۔ تابندہ نے وہ خط 2 مرتبہ پڑھا اور اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ بابر نے بیگ کے حوالے سے جو دلیل دی تھی اس میں بہت وزن تھا۔ یقیناً اگر بابر چاہتا تو سب کچھ کر سکتا تھا۔ تابندہ کمپیوٹر بند کر کے بستر پر جا لیٹی اور گنگنانے لگی۔ 1 بجے تک اسے فراز کی آمد کے بارے میں اطلاع نہیں ملی اور اسے نیند آ گئی۔ دیر سے سونے کے باوجود اس کی آنکھ 7 بجے ہی کھل گئی۔ وہ تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلی تو 7:30 بجے تھے۔ اس کے والدین کی عادت تھی کہ وہ 8 بجے سے پہلے نہیں اٹھتے تھے اور ناشتہ 8:30-9 کے درمیان ہوتا تھا۔ اب تابندہ کو پھر فراز سے باتیں کرنے کا خیال آیا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ فراز اٹھ گیا ہوگا۔ وہ دفتر کے لیے 8:30-9 بجے ناشتہ کرنے کے بعد ہی جاتا تھا۔ باہر نکل کر تابندہ نے یہ بھی دیکھ لیا کہ فراز کی کار موجود تھی۔ وہ دفتر تاخیر سے بھی جاتا تھا۔ تابندہ نے فیصلہ کیا کہ وہ آج اس لڑکی کے بارے میں بات کیے بغیر اسے دفتر جانے نہیں دے گی۔ وہ چہل قدمی کے خیال سے لان کی طرف بڑھ گئی۔ لان خاصا بڑا تھا، وہاں اس کے والد نے ایک سوئمنگ پول بھی بنوایا تھا۔ سوئمنگ پول کے قریب پہنچتے ہی تابندہ ٹھٹکی۔ فراز سوئمنگ پول میں نہانے کے بعد باہر نکل رہا تھا۔ اس کی نظر تابندہ پر پڑی تو اس نے بڑی عجلت میں تولیہ اٹھا لیا تاکہ بہن کے سامنے جس حد تک ممکن ہو اپنا جسم ڈھانپ لے۔ تابندہ نے اس حالت میں بھائی کو دیکھنا نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں اور اس کا سبب کچھ اور تھا۔ تابندہ کے سارے جسم میں سنسناہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس بھیڑیے کو پہچان لوں گی تابندہ، بینا نے ایک بار اس کو بتا ہی دیا تھا۔ اس کی پیٹھ پر دائیں شانے کے نیچے ایک بڑا سا مسا ہے اور وہ مسا فراز کی پیٹھ پر تھا۔ تابندہ اپنی خوابگاہ میں جا کے بستر پر گری تو اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں اور جسم میں پھیلی ہوئی سنسناہٹ میں بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ میں اس بھیڑیے کو پہچان لوں گی تابندہ، بینا کی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ اس کی پیٹھ پر دائیں شانے کے نیچے ایک بڑا سا مسا ہے۔ وہ مسا کسی اور کی پیٹھ پر بھی تو ہو سکتا ہے۔ تابندہ نے اپنے بھائی کی حمایت میں جواز تراشنے کی کوشش کی، لیکن وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کا دل ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ حویلی کے دونوں مالیوں نے تعجب سے دیکھا کہ دوپہر کے قریب جب کہ دھوپ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، میڈلین پائیں باغ میں ٹہل رہی تھی۔ اس وقت 2 بج چکے تھے۔ جو لوگ حویلی میں تھے وہ کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ میڈلین ٹہلتے ہوئے بار بار اپنی گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہی تھی۔ اس طرح اب اس کی چہل قدمی سے ہی نہیں، اس کے چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ آخر اس نے پائیں باغ سے نکل کر آہستہ آہستہ پھاٹک کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ وہ پھاٹک پر پہنچ گئی۔ چوکیدار نے محسوس کیا کہ وہ باہر جانا چاہتی تھی۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ چوکیدار نے ادب سے پوچھا۔ میڈلین کی مسکراہٹ مصنوعی تھی اور اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں جواب دیا کہ وہ باہر ادھر ادھر گھوم کر جائزہ لے گی تاکہ اسے حویلی کا محل وقوع تو معلوم ہو جائے۔ وہ پھاٹک کے ذیلی دروازے سے باہر نکلی اور تیزی سے دائیں جانب بڑھی۔ اس کا انداز ایسا نہیں تھا جیسے وہ حویلی کا محل وقوع دیکھنا چاہتی ہو۔ اس کے انداز میں عجلت تھی۔ حویلی اور اس کے پہلو کی دوسری عمارت کے درمیان ایک پتلی سی سڑک تھی۔ میڈلین نے اس گلی میں قدم رکھا ہی تھا کہ ایک کار تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر فراز تھا۔ اس نے باعجلت اپنے برابر کی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ میڈلین کار میں بیٹھ گئی۔
फराज इसे हरकत में ले आया। वो यू टर्न लेना चाहता था, लेकिन सड़क इतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं थी। इसे वापस मोड़ने में फराज को कुछ वक्त लगा। इस दौरान में इसने इस तरफ बराबर नज़र रखी थी जिधर से मेडेलिन आई थी। कार मोड़ने के बाद फराज इसकी रफ्तार तेज़ी से बढ़ाता चला गया। ये सब क्या है मिस्टर फराज? मेडेलिन रुहासी हो रही थी। क्या तुमने मसूद का मैसेज नहीं पढ़ा? 2-3 मरतबा पढ़ चुकी हूँ, लेकिन सब कुछ वाज़ेह तो नहीं है। वजाहत से भी जान लोगी, पहले हम अपनी मंजिल पर पहुँच जाएं। मेडेलिन चुप हो गई, लेकिन इसका इज़्तिराब बरकरार रहा। मोबाइल फ़ोन इस वक्त भी उसके हाथ में था। इसने स्क्रीन पर वो मैसेज निकाला जो इसे हवेली में ज़रा देर पहले ही मिला था, और वो मसूद के उसी नंबर से आया था जिससे वो वाकिफ़ थी। वो स्क्रीन पर मसूद का नाम देखते ही हिजान में मुब्तला हो गई थी। मैसेज में लिखा था, डियर मेडेलिन, तुम यकीनन हैरत ज़दा रह जाओगी कि मैं ज़िंदा हूँ। जो शख्स हवेली में पहुंचकर कत्ल हुआ वो मेरा हमशक्ल था। मुझे कुछ लोगों ने कैद कर लिया था, बमुश्किल फ़रार हो सका हूँ। मुझे सिंदूर या ऐसी कोई चीज़ खिला दी गई है कि मैं फ़िलहाल बोलने से कासिर हूँ। फराज से किसी तरह मेरा राब्ता हो गया है, वो तुम्हें मुझ तक ले आएगा। अभी हवेली से निकलो, हवेली से बाहर फराज तुम्हारा इंतज़ार करेगा। तुम दूसरी फ़र्द हो जिसे मेरे ज़िंदा होने का इल्म हो रहा है। अभी हवेली में किसी को कुछ नहीं बताना, ये बहुत ज़रूरी है। मसूद। अब ये राजदारी क्यों ज़रूरी है? मेडेलिन ने फराज से पूछा। मसूद के सामने ही तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, फराज ने कहा। वो बार बार अकबनुमा आईने पर नज़र डाल लेता था। मेडेलिन मुस्तरिब थी, इसलिए वो थोड़े थोड़े वक्फे से बेख्तियार बोलती रही, लेकिन इसे मुबहम जवाबात मिलते रहे। यहाँ तक के कार एक वीरान रास्ते पर दौड़ने लगी। ये क्या सी साइड है? हाँ, फराज ने पहली मर्तबा वज़ाहत से जवाब दिया। सेंट पीट पर मसूद का एक हट है, वो इस वक्त वहीं पर है। मसूद मुझे एक मर्तबा वहाँ ले गए थे। फराज ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। आखिर इस सफ़र का इख्तिताम हुआ। जिस हट के बराबर में कार रुकी, वहाँ आसपास बिल्कुल सन्नाटा था। वो दोनों कार से उतरे। फराज ने दरवाजे का कुफल खोला। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। इस हट में 3 कमरे थे। कहाँ है मसूद? मेडेलिन ने एक कमरे में जाकर बेचैनी से पूछा। इस वक्त फराज ने अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर मेडेलिन के चेहरे पर रख दिया। रुमाल में किसी किस्म की बू थी। मेडेलिन मचली, लेकिन फराज ने इसे दबोच लिया। जल्दी इसके हाथ पे ढीले पड़ गए। जब इसे होश आया तो एक बिस्तर पर थी। इसके दोनों हाथ ऊपर की तरफ फैलाकर बड़ी मजबूती से बांध दिए गए थे। दोनों टांगें भी मजबूती से बंधी हुई थीं और इसके मुंह में थोड़ा सा कपड़ा ठूसकर होठों पर एक टेप लगा दिया गया था। होश में आने के बाद हवास बहाल होने में कुछ वक्त लगा, जिसके बाद ही मेडेलिन ने ये सब बातें महसूस की। बिस्तर के करीब ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ फराज उसकी तरफ देख रहा था। आखिर होश आ गया तुम्हें? वो संजीदगी से बोला। तुम यकीनन बेवकूफ़ हो, वरना इस मैसेज पर यकीन करके इतनी उजलत का मुजाहरा नहीं करती। तुम हैरान होगी कि मैं तुम्हें धोखे से यहाँ क्यों लाया हूँ। यकीनन तुम इस बारे में जानना चाहोगी। मैं तुम्हें बताऊँगा भी मेडेलिन, क्योंकि मेरे दिल की भड़ास इसी तरह निकल सकती है। मेडेलिन खौफज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखती रही। वैसे फराज ने दोबारा बोलना शुरू किया। जो कुछ हुआ इसके लिए तुम कसूरवार नहीं हो, गलती मेरी ही थी। मैंने तुम पर अपने जज्बात का इजहार करने में देर कर दी। तुम मसूद के गले का हार बन चुकी थी। मैं हाथ मलता रह गया। हाँ, मैं तुम्हें पूरी शिद्दतों से चाहता था, और ये मेरी मोहब्बत इसमें शिद्दत आती ही चली गई। तुम एक मग़रबी लड़की हो, इसलिए इम्कान नहीं था कि तुम पहले भी कहीं अफेयर नहीं चला चुकी होंगी। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का पहला मौका था जब मैंने इसे नज़रअंदाज किया। मैंने तुमसे शादी करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन फराज ने ठंडी सांस ली।
موقع ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اگرچہ مسعود نے مجھے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، لیکن صبح ہو جانے کے بعد میں نے تم دونوں پر نظر رکھی اور مجھ پر عیاں ہو گیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے ہو۔ فراز کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس نے اپنی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا اور ایک سگریٹ سلگانے کے بعد کش لگاتے ہوئے بولا، میں نے کبھی پہلے سگریٹ نہیں پی، لیکن اب تک کئی سگریٹیں پی چکا ہوں۔ آج میری اعصابی کشیدگی کچھ ایسی ہے، پہلے تو مجھے شراب کا خیال آیا تھا، جو میں نے اس لیے مسترد کر دیا کہ نشے میں کوئی ایسی حرکت بھی ہو سکتی تھی جو میرے لیے کسی پریشانی کا سبب بن جاتی۔ ہاں، میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میں نے تمہارا موبائل رکھ لیا ہے، کوئی کال آئی تو میں ڈسٹرب ہو جاتا۔ میڈیلین خاموشی سے سنتی رہی۔ خاموشی سے سنتے رہنے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ منہ میں ٹھسے ہوئے کپڑے اور ہونٹوں پر چپکے ہوئے ٹیپ کی وجہ سے وہ بول ہی نہیں سکتی تھی۔ فراز سگریٹ کے کش پر کش لگاتے ہوئے بولتا رہا، ناممکن ہے کہ لندن میں مسعود نے تمہیں میرے بارے میں کچھ نہ بتایا ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، بلکہ چاہتا ہوں، جو کبھی کسی مرد سے افیئر نہ چلا چکی ہو۔ لیکن جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں کہ تم پہلی لڑکی تھی جو مجھے اس شدت سے پسند آئی تھی کہ میں نے اپنا یہ خیال پس پشت ڈال دیا۔ جب تم واپس لندن چلی گئیں تو مجھے خیال آیا کہ تمہارے اور مسعود کے درمیان کچھ تیز ضرور پا گیا ہے۔ میں نے لندن میں اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا اور اس کے ذریعے تمہارے حالات سے باخبر ہوتا رہا۔ پھر یہاں سے مسعود کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن جانے کی اجازت ملی تو میں سمجھ گیا کہ دراصل بات کیا ہے۔ بعد میں میرے اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ مجھے اپنے لندن کے دوست کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ تم نے اور مسعود نے شادی کر لی ہے۔ اگرچہ یہ خبر میرے لیے نئی نہیں تھی، اس کا مجھے پہلے ہی شبہ تھا، لیکن سننے کے بعد مجھے بہت بڑا دھچکا لگا اور مجھے مسعود سے نفرت ہو گئی، اتنی نفرت کہ میں اس سے انتقام لینے کے بارے میں سوچنے لگا۔ فوری طور پر مجھے یہ بات سوجھی کہ تمہارے اور مسعود کے تعلقات پر دراڑیں ڈال دی جائیں۔ مجھے اپنے اس اقدام سے کوئی فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن میں نے کوششیں جاری رکھیں۔ میں تمہیں عشق کے خطوط لکھتا رہا۔ میں وہ خط کمپوز کر کے اس لیے بھیجتا تھا کہ میری تحریر تو مسعود فوراً پہچان لیتا۔ میں وہ خط ایک لفافے میں رکھ دیا کرتا، وہ لفافہ میں اپنے دوست کو بھیج دیتا اور تمہارے نام کا لفافہ میرا دوست کہیں نہ کہیں سے تمہیں پوسٹ کر دیا کرتا۔ اسے میں نے اپنے ناکام عشق کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ کچھ عرصہ بعد وہ امریکہ چلا گیا، جہاں اسے ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی تھی۔ اس کے لندن سے چلے جانے کے بعد ہی مجھے مجبوراً ان عشقیہ خطوط کا سلسلہ بند کرنا پڑا تھا، جس کا مجھے کوئی دکھ اس لیے نہیں ہوا کہ اس طرح میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا۔ میڈیلین کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے تاثرات برقرار تھے۔ وہ فراز کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کیونکہ ٹہل رہا تھا، اس لیے میڈیلین کی آنکھیں بھی متحرک تھیں۔ اس کا دل بہت زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فراز نے پہلی سگریٹ بہت جلدی ختم کی اور اسی سے دوسری سگریٹ سلگانے کے بعد اس نے پھر بولنا شروع کیا۔ انتقام کی آگ میرے سینے میں دہکتی رہی، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا کبھی۔ اپنی مخصوص لڑکی کی تلاش اس کے بعد بھی جاری رہی۔ تمہارے علاوہ ایک اور خوبصورت لڑکی جسے میں ہمیشہ سے پسند کرتا آیا ہوں، تم اسے جانتی بھی ہو، مسعود کی بہن بینا۔ کیونکہ اس کی بصارت زائل ہو گئی تھی، اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس کا کبھی کسی سے افیئر نہیں چلا ہوگا۔ کسی وجہ سے یہ ممکن نہیں کہ اس سے میری شادی ہو سکتی، پھر بھی وہ میرے حواس پر چھائی رہی۔ اگر تم مجھے مل جاتی تو شاید میں اسے بھول جاتا، لیکن ایک رات مجھ پر جنون طاری ہو گیا اور مجھے موقع بھی مل گیا۔ میں نے اسے جبراً حاصل بھی کر لیا۔ میڈیلین بول نہیں سکتی تھی، لیکن اس کا دماغ تو کام کر رہا تھا۔ فراز نے اپنی بات جاری رکھی، یہ اس رات کی بات ہے
جب شاہینہ کی مہندی تھی۔ اس کے دوسرے دن مسعود یہاں آ گیا۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے رگوں میں چنگاریاں دوڑنے لگیں، لیکن میں نے اس پر اپنے جذبات ظاہر نہیں ہونے دیے۔ مجھے احساس تھا کہ مسعود کا وجود مجھے ہمیشہ تڑپاتا رہے گا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اسے قتل کر دوں تاکہ میری باقی زندگی سکون سے گزر سکے۔ میں نے اس کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی۔ میں اسے اپنے ریوالور سے گولی نہیں مارنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے شام کے وقت اس کے بھائی شیراز کا پستول اس کے کمرے سے چرا لیا۔ یہاں ایک بیہودہ سی رسم چل پڑی ہے کہ خوشی کے موقعوں پر فائرنگ کی جاتی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ شاہینہ کی رخصتی کے وقت بھی ایسا ہوگا۔ میں نے اسی موقع کو اپنے کام کے لیے مناسب سمجھا اور مسعود کو دوسری دنیا میں پہنچا دیا۔ پستول میں نے اسی وقت بائیں باغ کے ایک پودے کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ دوسرے دن مجھے پستول وہاں سے نکالنے کا موقع بھی مل گیا۔ وہ میں نے لے جا کر سمندر میں پھینک دیا۔ فراز شاید ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، مجھے کیونکہ عجلت نہیں ہے اس لیے میں بڑے اطمینان سے باتیں کر رہا ہوں۔ ایک دلچسپ بات تمہیں بتاؤں، میری والدہ اور میری بہن میری شادی کے لیے بہت بےتاب رہتی ہیں، لیکن میں نے اشاروں کنایوں میں ان پر بھی ظاہر کر دیا تھا کہ میں کس قسم کی لڑکی چاہتا ہوں۔ مجھے کہیں سے ایک بدصورت لڑکی کی تصویر مل گئی، وہ بھی میں نے اپنی بہن کو دکھا دی۔ اسی کو نہیں، فراز ہنسا، وہ میں مسعود کو بھی دکھا چکا ہوں۔ نہ جانے کہاں ہوگی وہ لڑکی۔ میڈیلین چاہتی تھی فراز یہ بھی بتائے کہ اس نے مسعود کا موبائل یا اس کے موبائل کی سم کس طرح حاصل کی تھی اور اس کا مقصد کیا تھا۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا ہوں، فراز نے ایک اور سگریٹ سلگانے کے بعد کہا، لیکن یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے کہ تم سمجھ نہ سکو۔ میڈیلین اچھی طرح سمجھ چکی تھی، اس کی آنکھوں میں شیطانیت ناچ رہی تھی۔ اس مرتبہ میڈیلین 2-3 مرتبہ دروازے کی طرف بھی دیکھ چکی تھی۔ نہیں، فراز ہنسا، یہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکے گا کہ تم یہاں ہو۔ ابھی تو شاید حویلی والوں کو بھی علم نہ ہو کہ تم غائب ہو گئی ہو۔ مجھے وہاں کے معمولات کا علم ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں تو 5 بجے سے پہلے نہیں نکلتے۔ میں اس وقت تک شہر واپس پہنچ جاؤں گا۔ تم نے دیکھا ہی ہے کہ میں بہت تیز ڈرائیونگ کرتا ہوں۔ تمہاری تلاش کے سلسلے میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا، اور تمہارے سلسلے میں مجھے عجلت اس لیے نہیں ہے کہ دن کے وقت یہ سب کچھ بڑا غیر جمالیاتی ہوگا، اس کے لیے رات ہی موزوں ہے۔ کل رات میں یہاں اسی لیے آیا تھا کہ یہ سب کچھ کر سکوں۔ مجھے امید تھی کہ مسعود کے نمبر سے ملنے والا میسج تمہیں بے قرار کر دے گا اور تم… ہاں، اچھا یاد آیا۔ اس نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اب یہ سم مجھے ضائع کر دینی چاہیے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے موبائل سے سم نکالی۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ یہ شاہینہ کی رخصتی کے وقت میں نے مسعود سے موبائل لیا تھا۔ کچھ بہانہ کیا تھا میں نے۔ مجھے یقین بھی تھا کہ مسعود کو موبائل واپس لینے کا خیال جلدی نہیں آئے گا، اور اس کی نوبت آنے سے پہلے میں اسے دوسری دنیا میں پہنچا چکا ہوں گا۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ بعد میں کبھی موقع ملنے پر اس نمبر کے ذریعے تمہیں دھوکہ دے سکوں۔ اس وقت وہ منصوبہ میرے ذہن میں نہیں تھا جس پر میں نے اس وقت عمل کیا ہے، لیکن میرے دماغ میں یہ کل آیا تھا۔ اگرچہ میرے جذبات کے معاملے میں تم بالکل قصوروار نہیں ہو، لیکن تمہیں ایک مرتبہ میں ضرور حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے جیب سے دوسری سم نکال کر موبائل میں ڈالی اور بولا، مسعود کے موبائل سے سم میں نے فوری طور پر نکال لی تھی، موبائل بعد میں ضائع کر دیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ تمہیں تکلیف تو ہوگی لیکن مجبوری ہے، رات تک تمہیں اسی حالت میں بھوکا پیاسا پڑا رہنا ہے۔ میں جب آؤں گا تبھی تمہیں کچھ کھلا پلا سکوں گا۔ میڈیلین کے دماغ میں اس وقت خیال آیا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ وہ کمرے سے نکل آیا۔ ہٹ مکمل کرنے کے بعد وہ اپنی کار کی طرف بڑھا۔ اس نے پیٹرول کی ٹنکی کھول کر
اپنا رومال پیٹرول میں بھگویا۔ مسعود کے موبائل کی سم اس نے رومال میں لپیٹی اور پھر اسے کچھ پتھروں کے بیچ میں ڈال کر ماچس کا شعلہ دکھا دیا۔ اپنی کار میں برق رفتاری سے شہر کی طرف جاتے ہوئے وہ اپنی اس تدبیر پر نظر ثانی کر رہا تھا جو اس نے میڈیلین کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش ضائع کرنے کے بارے میں سوچی تھی۔ یہ تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد میڈیلین کو زندہ سلامت واپس جانے دیتا۔ 5:30 بجنے والے تھے۔ تابندہ بھی حویلی میں موجود تھی۔ اس وقت ایک بار پھر کرنل سہبائی نے گھر کے تمام لوگوں کو نشست گاہ میں جمع کر لیا تھا۔ کرنل سہبائی کا چہرہ اس وقت پتھرایا ہوا سا تھا، لیکن باقی لوگوں کے چہروں سے پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا کہ میڈیلین کئی گھنٹے پہلے حویلی سے کہیں چلی گئی تھی اور پھر واپس نہیں لوٹی تھی۔ چوکیدار نے بتایا تھا کہ وہ اسے یہ کہہ کر گئی تھی حویلی سے کہ اسے وہاں کا محل وقوع دیکھنا ہے۔ قدموں کی چاپ سن کر سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ بینا نے آہٹ سے پہچانا کہ آنے والا فراز تھا۔ وہ اس وقت شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی دفتر سے گھر پہنچا تھا ابا جان، فراز نے سلام کرنے کے بعد ان کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بس کپڑے تبدیل کیے تھے کہ آپ کا فون آ گیا۔ آپ کی آواز سے پریشانی ظاہر ہو رہی تھی، اس لیے میں گھر میں ایک پل بھی نہیں رکا، فوراً روانہ ہو گیا۔ خیریت تو ہے؟ اس نے سب لوگوں پر طائرانہ نظر ڈالی۔ بیٹھ جاؤ۔ کرنل سہبائی کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ فراز ان کے قریب پہنچ کے بیٹھ گیا۔ کرنل سہبائی کے لہجے کی وجہ سے اس کے چہرے پر سنجیدگی تر آئی تھی۔ فراز، کرنل سہبائی پھر بولے، ایک فوجی ہونے کے ناطے اگر میں ڈسپلن کا عادی نہ ہوتا اور اگر تم میرے دوست کے بیٹے نہ ہوتے تو میں اس وقت اپنے ہاتھوں سے تمہاری تکہ بوٹی کر ڈالتا۔ فراز چونک گیا۔ وہاں موجود لوگ بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ قدموں کی چاپ ایک بار پھر سنائی دی۔ اس مرتبہ وہاں آنے والا راحیل تھا۔ کرنل سہبائی نے اسے اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھ گیا۔ فراز، کرنل سہبائی بولے، مجھے یہ جان کر دکھ بھی ہوا ہے کہ تم میرے بیٹے کے قاتل ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ابا جان؟ فراز نے بوکھلائے ہوئے انداز میں اٹھنے کی کوشش کی۔ بیٹھے رہو فراز، راحیل بہت سخت لہجے میں بولا۔ تمہیں اور باقی لوگوں کو بھی یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میرا تعلق حکومت کے خفیہ ادارے سے ہے۔ تم کرتے شلوار میں ہو، اس لیے میری آنکھیں اندازہ لگا سکتی ہیں کہ تم مسلح نہیں ہو۔ تم بس اتنا ہی کر سکتے ہو کہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرو، لیکن میرے پاس ریوالور ہے، اس لیے کوئی ایسی ویسی حرکت نہ کرنا۔ اس ڈرامائی صورتحال نے وہاں موجود لوگوں کو تنبہ خود کر دیا۔ فراز کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ دوسری طرف تابندہ کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بینا نے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھا تو اسے محسوس ہوا کہ تابندہ کے سارے جسم پر کپ کپاہٹ طاری تھی۔ میڈیلین کہاں رک گئی؟ کرنل سہبائی نے راحیل سے پوچھا۔ ان کی حالت خاصی غیر تھی، میں نے ہی ان سے کہا ہے کہ وہ فریش ہو جائیں۔ وہ لاؤنج میں رک گئی تھیں، آتی ہی ہوں گی۔ راحیل کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ میڈیلین اندر آئی۔ اسے دیکھتے ہی فراز کے چہرے کا رنگ بالکل پھیکا پڑ گیا اور اس نے سمجھ لیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وہ اس وقت راحیل کے خیال کے مطابق اتنا ہی کر سکا کہ اس نے اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ نہیں، راحیل کہتا ہوا اس کی طرف جھپٹا۔ اس نے عقب سے فراز کی گردن پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ میں کرتا ہی آیا۔ فراز نے پوری طاقت سے بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس لیے زبردست جھٹکا لگنے سے اس کے کرتے کا پچھلا حصہ پھٹتا چلا گیا۔ اس کی بنیان بھی تھوڑی سی نیچے ہو گئی اور اس کی پیٹھ کا مسا صاف دکھائی دیا، لیکن وہاں موجود لوگوں کو اس مسے کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا۔ اس بارے میں صرف تابندہ ہی جانتی تھی اور بصارت سے محروم بینا وہ مسا دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ اس ہڑبوں کی آواز سنتے ہی باہر موجود کئی پولیس والے اندر گھس آئے۔ راحیل کے اشارے پر انہوں نے فراز کو پکڑ لیا۔ ہتھکڑیاں لگا دو اس کے، راحیل نے پولیس والوں سے کہا۔ نہیں راحیل، کرنل سہبائی بول پڑے،
हथकड़ियाँ बाहर ले जाकर लगा देना, यहाँ इसकी बहन मौजूद है। मैं नहीं चाहता कि वो अपने भाई को हथकड़ियाँ लगते हुए देखे। इस वक्त ताबिंदा ने अपना सर बीना की गोद में पटक दिया और फूट फूट कर रोने लगी। बीना ने अपना एक हाथ उसकी पीठ पर रख दिया, बोली, कुछ नहीं। इसकी समझ में नहीं आ सका होगा कि वो क्या बोले। ताबिंदा इसकी बहुत अजीज दोस्त सही, लेकिन इसके भाई के कातिल की बहन भी थी। लेकिन ये इसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि फराज का ये जुर्म क्यों कर सामने आ सका। इन बातों से वाकफियत सिर्फ कर्नल सहबाई और राहिल को थी, या इसका इल्म मेडेलिन को था। मेडेलिन को जब मसूद के नंबर से मैसेज मिला था तो वो इस बात से शुबे में पड़ गई थी कि इसे डेयर मेडेलिन कहकर मुखातिब किया गया था। मसूद ने इसे कभी भी डेयर नहीं कहा था, वो हमेशा जाने मन मेडेलिन या सिर्फ जाने मन कहता था। पैगाम में जो बातें लिखी गई थीं इन्हें भी मेडेलिन के दिलो दिमाग ने कबूल नहीं किया था। वो फ़ौरन दौड़ी हुई कर्नल सहबाई के पास गई और इन्हें वो मैसेज दिखाया। फिर कर्नल सहबाई ने भी मोबाइल पर राहिल से रब्ता करने में देर नहीं लगाई और फिर राहिल के मशवरे पर उन्होंने मेडेलिन से कहा था कि वो वैसा ही करे जैसा करने की हिदायत इसे मैसेज में की गई थी। मेडेलिन परेशान हो गई, लेकिन कर्नल सहबाई ने इसकी हिम्मत बंधाई और इसे कहा कि किसी भी गड़बड़ की सूरत में राहिल एक हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ बहुत दूर से इसकी निगरानी कर रहा होगा। दूसरे दिन राहिल बीना को बता रहा था, कर्नल सहबाई गुज़िश्ता रोज़ से अब तक किसी से बात करने के मूड में नहीं थे और बीना वो सब कुछ जानने के लिए बहुत बेचैन थी। इसकी ख्वाहिश पर सफ़र की बीवी ने राहिल को बुलाया था। इस वक्त वो तीनों नशिस्तगाह में थे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है राहिल? बीना बोली, तुमने कैसे निगरानी शुरू कर दी एकदम? जब अब्बा जान ने तुम्हें फ़ोन किया तो क्या तुम हेलीकॉप्टर में ही बैठे थे? नहीं, राहिल ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि मैं शुरू से बताऊं। मैंने मसूद का नंबर मालूम करने के बाद इस इदारे से रब्ता किया था जिसकी सिम मसूद के मोबाइल में थी। अमूमन तो ये होता है कि मोबाइल उड़ाने वाले इसकी सिम ज़ाया कर देते हैं, लेकिन मैंने चांस लिया था कि शायद सिम ज़ाया करने के बजाय कहीं फेंक दी गई हो। अब टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है बीना। तुम्हें मालूम होगा कि अगर मैं अपने जानने वाले के बारे में मालूम करना हो कि वो इस वक्त कहाँ है और तुम्हें इसका मोबाइल नंबर भी मालूम हो तो कंपनी तुम्हें बता सकती है कि तुम्हारा वो दोस्त या शनासा इस वक्त कहाँ है। मैंने कंपनी को ये मालूम करने पर लगाया था। अब ये फराज की हिमाकत थी कि इसने सिम अपने पास महफूज रखी। वो इससे कोई फ़ायदा उठाना चाहता था। कल उसने मेडेलिन को मैसेज भेजा और कंपनी ने मुझे फ़ौरन आगाह कर दिया कि इस नंबर से फ़लाँ नंबर को मैसेज किया गया है। यह भी बताया गया कि इस नंबर की सिम यहाँ तुम्हारी कॉलोनी में मौजूद है। इसी वक्त मुझे कर्नल चचा का फ़ोन भी मिल गया। इससे यह नतीजा अख़ज़ करना बिल्कुल आसान था कि वो सिम फराज के पास है। मैं ये तो सोच ही नहीं सकता था कि मसूद जिंदा होगा। इसके बारे में मैंने ये जानना चाहा कि फराज मेडेलिन को कहाँ ले जाना चाहता है और क्यों ले जाना चाहता है। मैं तेज़ी से एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो गया। वहाँ से मैं हेलीकॉप्टर लेकर उड़ा। दोनों इदारों से मेरा राब्ता रहा। इनसे मुझे बराबर इतलात मिलती रहीं कि सिम ओनर अब कहाँ हैं और कार अब कहाँ हैं। चुनांचे हेलीकॉप्टर को इन्हीं रास्तों पर ले जाया गया और आखिर फराज की कार मेरी नज़रों में आ गई। मैंने ये अंदाज़ा भी लगा लिया कि फराज मेडेलिन को सेंस पट पर मसूद के हट में लेके जा रहा है। इसे तुम जानती ही होगी कि मसूद ने चाबी उसे दी थी। खैर, मैंने अपने इदारे से भी रब्ता किया। मेरे कुछ मातहत भी एक कार में उस रास्ते पर चल पड़े थे। इस दौरान में वो इसकी कार पर नज़र रखे हुए थे। जब इसकी कार सेंट्स पट के हट पर जाकर रुकी तो मेरे मातहत की कार इससे कुछ ज़्यादा दूर नहीं थी। नहायत बर्क रफ्तारी से वो हट के करीब पहुंच गए। यहाँ मैं एक बार फिर कहूँगा कि टेक्नोलॉजी अब बहुत आगे जा चुकी है।
جاسوسی کے غیر معمولی آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں۔ جاسوسی کے ایسے غیر معمولی آلات ایجاد کر لیے گئے ہیں، ان میں سے بعض آلات تو عام آدمی کی دسترس میں بھی آ چکے ہیں۔ خیر، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ میرے آدمیوں کے پاس بھی ایسے کچھ خاص آلات تھے۔ وہ ایسے آلات ہیں کہ کچھ فاصلے کی آوازوں کو نہ صرف کیچ کر لیتے ہیں بلکہ ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں۔ ہٹ میں فراز میڈیلین سے جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میرے آدمی بھی سن رہے تھے۔ وہ مجھے اس بارے میں بتاتے بھی جا رہے تھے۔ حالات کے اس رخ پر جانے سے ایک آسانی یہ ہو گئی کہ سارے معاملات فراز ہی کی زبانی سامنے آ گئے، ورنہ اس کے لیے ہمیں خاصی جد و جہد کرنا پڑ سکتی تھی۔ خیر، تو جب فراز میڈیلین کو وہاں بندہ چھوڑ کر وہاں سے رخصت ہوا تو میرے آدمیوں نے ہٹ میں داخل ہو کر میڈیلین کو آزاد کرا لیا۔ میں نے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی کہ وہ میڈیلین کو فی الحال ہیڈ آفس لے جائیں، اور کرنل چاچا سے میں نے کہا کہ وہ فراز کو حویلی بلا لیں۔ بینا بولی، آپ نے اسے ہٹ پر گرفتار کیوں نہیں کرایا؟ محض اس خیال سے کہ خون خرابی کی نوبت نہ آ جائے۔ اس کا امکان تو تھا کہ فراز کے پاس پستول ہوتا۔ میں نے سوچا تھا کہ فراز جب اتنا مطمئن ہوگا تبھی اسے بآسانی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہوا۔ میڈیلین سے اس نے ہٹ میں کیا کہا تھا؟ بینا اس وقت بھول رہی تھی کہ اسے مسعود کہنا چاہیے تھا، مسعود بھابھی کہنا چاہیے تھا۔ راحل بولا، میڈیلین نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، اس روز کے بعد سے وہ کچھ حواس باختہ سی ہیں۔ اس کے بعد راحل نے اسے سب کچھ بتایا، لیکن صرف ایک بات چھپا لی۔ اس کے علم میں آ چکا تھا کہ فراز نے بینا کی آبرو ریزی کی تھی۔ وہ کیونکہ بینا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس بات کا ذکر مناسب نہیں سمجھا۔ بینا وہ سب کچھ جاننے کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ اسے تابندہ اور اس کے والدین کا خیال آ رہا تھا۔ گزشتہ روز فراز کی گرفتاری کے بعد کرنل صہبائی نے فون کر کے فراز کے والدین کو بھی بلا لیا تھا۔ حالات سے آگاہی کے بعد فراز کے والد کرنل صہبائی سے لپٹ کر اور فراز کی والدہ شمشاد صاحب کی بیگم سے لپٹ کر روتی رہی تھیں۔ پھر وہی دونوں تابندہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اس وقت تابندہ کو حرارت ہو گئی تھی۔ دوسرا دن ہونے تک تابندہ کو اچھا خاصا بخار ہو گیا۔ کرنل صہبائی اسے دیکھنے گئے تھے۔ واپس آ کر انہوں نے بینا کو تسلی دی اور کہا کہ تابندہ کو ڈاکٹر کو دکھا دیا ہے اور اس نے امید ظاہر کی ہے کہ ایک آدھ دن میں اس کا بخار اتر جائے گا۔ بینا چاہتی تھی کہ موبائل پر تابندہ سے بات کرے، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں اب بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ تابندہ سے کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ اس کا وہ دن گھبراہٹ اور اضطراب میں گزرا۔ وہ روزانہ تابندہ سے ملنے کی عادی ہو چکی تھی۔ گھبراہٹ اور اضطراب کی کیفیت میں اس نے لاؤنج کا رخ کیا۔ اس وقت بابر، بازل اور شیراز عموماً وہیں ہوتے تھے۔ پہلے بینا اور شاہنہ بھی ان کے ساتھ گپ شپ میں شامل رہتی تھیں، لیکن مسعود کی ہلاکت کے بعد اس نے لاؤنج کا رخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ آؤ بینا، بابر نے کہا، جو کچھ سامنے آیا اس کی وجہ سے سبھی ڈسٹرب ہیں، لیکن تم تابندہ کے نہ ہونے سے بھی بہت اداس ہو۔ اچھا ہوا کہ تم یہاں آ گئیں، باتوں میں کچھ دل بہلے گا۔ بینا نے بیٹھتے ہوئے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، سانو گمان میں بھی نہ تھا کہ فراز ایسا ثابت ہوگا۔ ہاں، بازل بولا، اسے دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس نے ایسے خطرناک کام کیے ہوں گے۔ شیراز بولا، کل جب وہ اٹھ کر بھاگا تھا تو میرے گھٹنے سے ٹکرا گیا تھا، کافی دیر تک تکلیف رہی تھی۔ اس مختصر دورانیے میں بازل نے 2-3 مرتبہ بینا کو بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، جسے اس کے بھائیوں نے محسوس نہیں کیا۔ بابر بولا، راحل نے جب اسے پیچھے سے پکڑا تھا تو کرتا اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا اور پھٹتا ہی چلا گیا۔ اس کی پیٹھ پر خاصا بڑا مسا ہے، شیراز بولا۔ بات روا روی میں کہی گئی تھی، لیکن بینا کو ایسا دھچکا لگا جیسے اس کے قریب ہی کہیں کوئی بم پھٹ گیا ہو۔ مسا؟ اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں، شیراز نے جواب دیا۔ کیوں؟ کچھ نہیں، بینا نے جلدی سے کہا۔
لیکن اس وقت اس کا دوران خون خاصا تیز ہو گیا۔ پھر اس کے کچھ دن بڑی اذیت میں گزرے۔ اسے یہ افسوس تو تھا ہی کہ وہ جسے پسند کرتی تھی وہ اس کے بھائی کا قاتل نکلا اور اس کی دوشیزگی کا لٹیرا بھی، لیکن اس کے ساتھ یہ دکھ بھی تھا کہ وہ خود اپنی دوشیزگی کے قاتل کا پتہ نہیں لگا سکی۔ ایک شام لاؤنج میں یہ اتفاق ہوا کہ اس کے ساتھ شیراز کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بابر اور بازل کھری میں تھے لیکن کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے۔ شیراز، میرا ایک کام کرو گے؟ بینا نے کہا۔ بولو۔ فراز اب جیل میں ہے نا؟ ہاں، لیکن ابھی اس کا مقدمہ عدالت میں زیر سماعت نہیں آیا ہے۔ اگر تم رازداری کا وعدہ کرو تو میں تم سے اپنی ایک خواہش کا اظہار کروں؟ ہاں ہاں بولو۔ کسی کو بھی علم نہ ہو، بینا نے زور دے کر کہا، نہ ابا جان کو نہ کسی اور کو۔ بات تو بتاؤ۔ میں وعدہ کرتا ہوں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا۔ مجھے جیل لے چلو، میں فراز سے ملنا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ شیراز نے حیرت سے کہا۔ بس یہ مت پوچھو۔ شیراز کے اصرار پر بھی بینا نے کچھ نہیں بتایا۔ اچھا، شیراز نے ایک طویل سانس لی۔ اجازت ملنے میں دشواری ہو سکتی ہے، ہاں اگر راحیل سے بات کی جائے تو یہ کام بآسانی ہو سکتا ہے۔ راحیل؟ بینا سوچ میں پڑ گئی۔ پھر تو رازداری نہیں رہے گی۔ میں راحیل سے بھی رازداری کا وعدہ لینے کے بعد ہی بات کروں گا۔ اچھا، بینا نے وعدہ لینا خواستہ کہا۔ کوشش کر دیکھو۔ اس طرح بات راحیل تک پہنچی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اپنی بہن سے معلوم ہوا تھا کہ بینا فراز کو پسند کرتی تھی، لیکن اب تو خیر دیکھا جائے کیا بات ہے، اس نے سوچا۔ اس طرح جیل میں بینا سے فراز کی ملاقات کا بندوبست ہو گیا۔ فراز کو اپنی کوٹری میں اطلاع ملی کہ بینا اس سے ملنے آ رہی ہے تو وہ حیران رہ گیا۔ ملاقات اس طرح ہوئی کہ درمیان میں آہنی سلاخیں تھیں۔ شیراز سے بینا نے کہا کہ وہ اس سے چند فٹ کے فاصلے پر رہے۔ فراز، بینا نے ایک سلاخ پکڑ کر آہستہ سے کہا، شائنہ کی مہندی والی رات وہ تم ہی تھے؟ اوہ، فراز نے ایک طویل سانس لی۔ ہاں، تمہیں اس کا علم راحیل یا میڈلین سے ہوا ہوگا۔ میں مسعود کے معاملے میں تو انتقامی شعلوں میں جھلس رہا تھا، لیکن تمہارا معاملہ دوسرا تھا۔ میں جذباتی ہو گیا تھا۔ ہاں فراز، ذرا اپنا ہاتھ دو میرے ہاتھ میں۔ میں اس شخص کا ہاتھ چومنا چاہتی ہوں جس سے مجھے محبت تھی۔ فراز نے حیرت کے عالم میں کچھ سوچے سمجھے بغیر اپنا ہاتھ بینا کے ہاتھ میں دے دیا۔ بینا نے اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کی، پھر زور سے جھٹکا دے کر اسے سلاخوں کے قریب کیا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی چھری نکال کر پوری طاقت سے فراز کے پیٹ میں نہ صرف گھونپی بلکہ پیٹ چیر کر رکھ دیا۔ شیراز نے یہ دیکھا تو جھپٹا۔ اگر اس نے بینا کو پکڑ لیا نہ ہوتا تو وہ فراز کے خون میں ڈوبی ہوئی چھری اپنے سینے میں گھونپ لیتی۔ فراز جان بر نہ ہو سکا۔ چھری اس طرح چلائی گئی تھی کہ اس کی آنتیں باہر نکل کر گر پڑی تھیں۔ یہ کرنل سیبائی کی حویلی کے لیے ایک اور صدمہ تھا۔ بینا گرفتار کر لی گئی، لیکن اس کے بعد اس کا دماغ ہی الٹ گیا۔ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ جب اس کا مقدمہ عدالت میں گیا تو چند سماعتوں کے بعد ہی عدالت نے حکم صادر کر دیا کہ پہلے ملزمہ کا دماغی علاج کرایا جائے۔ بینا کا علاج کرایا گیا، لیکن وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکی۔